بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمر یار کے نئے ہنگامے۔ اس بار خواجہ عمر یار پر پھر سے شادی کرنے کا بھوت سوار ہوا تھا۔ اس کی بیوی کو خواجہ کے ارادوں کا علم ہوا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ بھاگی بھاگی دربار امیر حمزہ میں پہنچی۔ امیر حمزہ اس وقت مسند شاہی پر بیٹھے کسی اہم معاملے پر وزیروں سے صلاح و مشورہ کر رہے تھے۔ دہائی ہے حضور، عمرو کی بیوی چلائی۔ او کیا ہوا تمہیں؟ امیر حمزہ نے چونک کر پوچھا۔ علی جا، خواجہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اسے روکیے، عمرو کی بیوی نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ امیر حمزہ مسکرا کر بولے، تو کیا ہوا؟ ہمارے مذہب میں دوسری شادی جائز ہے، مگر حضور کیا میرا کیا بنے گا؟ میری سوکن تو مجھے جینے نہیں دے گی، خواجہ بھی مجھے نظر انداز کر دے گا۔ اتنے میں عمرو بھی وہاں آ گیا۔ اس نے بیوی کی بات سن لی تھی۔ اس نے امیر حمزہ کو سلام کیا۔ یہ کیا چکر ہے خواجہ؟ امیر حمزہ بولے، سنا ہے تم شادی کر رہے ہو؟ حضور آپ میری بیوی کی بات پر ذرا بھی یقین نہ فرمائیے۔ عمرو بولا، مجھے بڈھے کھوسٹ کو کون رشتہ دے گا؟ کیا میری یہ عمر ہے کہ دوسری شادی کر لوں؟ حضور اس نے خود مجھ سے کہا تھا۔ بیوی بولی، کیا تم نے اسے بتایا تھا کہ تم دوسری شادی کر رہے ہو؟ امیر حمزہ نے عمرو سے پوچھا۔ حضور میں نے اسے بتایا تھا، مگر میں نے دوسری کی بجائے تیسری شادی کا کہا تھا۔ تیسری؟ امیر حمزہ ہنس کر بولے، تمہاری دوسری شادی تو ہوئی نہیں، پھر تیسری کیسے کر لوگے؟ دوسری شادی میں سال بعد کروں گا حضور، فی الحال آپ مجھے تیسری شادی کی اجازت دیں تاکہ میں آج ہی سے تیاری شروع کر دوں۔ حضور آپ نے سن لیا؟ بیوی جل کر بولی، یہ آپ سے بھی مذاق کر رہا ہے۔ عمرو نے امیر حمزہ سے کہا، علی جان آپ کوئی فکر نہ کریے، اس سے میں خود ہی نپٹ لوں گا۔ دیکھا حضور اب یہ گھر جا کر مجھے پیٹے گا۔ بیوی نے فریاد کی، عمرو اسے گھر لے جاؤ۔ امیر حمزہ بولے، اسے کچھ نہ کہنا، نہ ہمیں دوبارہ شکایت ملنی چاہیے۔ بہت بہتر حضور، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، عمرو نے ادب سے کہا۔ پھر عمرو نے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا دربار سے باہر لے آیا۔ گھر آ کر اس نے بیوی سے سخت لہجے میں کہا، خبیث کی بچی، تجھے میری شکایت کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا، جاؤ حضرت کے پاس۔ بیوی نے دھمکی امیز لہجے میں کہا اور عمرو سے گورتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی امیر حمزہ سے جا کر دوبارہ اس کی شکایت کرے، اس لیے وہ اپنا غصہ پی گیا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ شادی کہاں اور کیسے کی جائے۔ اپنے ملک میں تو کوئی ایسا نہ تھا جو اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا، اور نہ ہی کوئی لڑکی اس سے شادی کرنے پر آمادہ ہوتی۔ بس ایک ہی طریقہ تھا، وہ یاری سے خود کو جوان بناتا اور پھر کہیں کوشش کرتا۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ فرش پھٹا اور اس میں سے کاغذ کا بنا ہوا ایک پتلا برآمد ہو گیا۔ طلسم ہوشروا کے شاہی دربار میں اس وقت طلسم کے کئی نامی گرامی جادوگر موجود تھے۔ افراسیاب ان سے باتیں کر رہا تھا۔ گفتگو کا موضوع دنیا کا عیار ترین عمرو تھا، جس نے اپنی عیاریوں سے طلسم ہوشروا کے جادوگروں کو اتنا پریشان کیا تھا کہ ان کے ذہنوں پر ہر وقت عمرو ہی چھایا رہتا تھا، اور وہ عمرو سے انتقام لینے کے طریقے سوچتے رہتے تھے۔ عمرو کا قتل تم سب پر واجب ہے، افراسیاب کہہ رہا تھا۔ اس نے طلسم کے بیشتر گھروں کو اجاڑا ہے، کسی کے بچے یتیم کیے اور بیویاں بیوہ کی ہیں، امیروں کو لوٹ کر کنگال کر دیا۔ میرا محل بھی کئی بار لوٹا ہے اور 2-3 بار شاہی خزانہ بھی خالی کر دیا گیا ہے۔ اتنے جرائم کے باوجود تم میں سے کوئی اسے گرفتار کرنے کی جرت نہیں کر سکا۔ میں مانتا ہوں کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا عیار ہے، مگر تم بھی تو دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں میں سے ہو، ایک ہی منتر سے اسے بھی بھسم کر سکتے ہو۔ کئی بار میں نے سوچا ہے کہ خود اسے گرفتار کروں، مگر ایک بادشاہ کے لیے بہت شرم کی بات ہے کہ وہ ایک معمولی آدمی کو خود گرفتار کرے، جبکہ اس کی رعایا میں تم جیسے ہزاروں زبردست جادوگر بھی ہوں۔ حضور آپ نے میرا خون کھول دیا ہے۔ ایک جادوگر اٹھ کر جوش سے بولا، مجھے اجازت دیں کہ میں عمرو کو گرفتار کر کے آپ کے قدموں میں لا ڈالوں۔ نہیں جوان، تمہیں ابھی زیادہ تجربہ نہیں۔ عمرو کی گرفتاری کے لیے کسی تجربہ کار اور جان دیدہ جادوگر کو جانا چاہیے۔ افراسیاب نے مسکرا کر کہا۔ بائیں جانب سے ایک اور جادوگر اٹھا، اس کا نام بگلا جادوگر تھا، کیونکہ اس کی ٹانگیں بگلے کی طرح لمبی تھی۔ حضور اگر آپ میری برائی نہ سمجھیں تو میں کہتا ہوں کہ میں عمرو کو زمین سے نکال لانے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ آپ ایک بار مجھے آزما کر دیکھیے۔ مجھے تمہارے دعوے پر یقین ہے بگلا جادوگر، افراسیاب نے کہا، مگر عمرو کسی عورت کا نہیں، ایک ایسے مرد کا نام ہے جو ہمیں ناکوں چنے چبوا چکا ہے۔
اس لیے مجھے ذرا خوف ہے کہ تم اس کے ہاتھوں نہ مارے جاؤ۔ یہ خیال ہی چھوڑ دیں حضور، بگلا جادوگر جو شیلے لہجے میں بولا۔ میری ماں نے میرا نام بگلا یوں ہی نہیں رکھا۔ میں اپنے دشمنوں پر اس طرح چپٹتا ہوں کہ جیسے بگلا دریا میں تیرتی مچھلیوں پر جپٹتا ہے اور انہیں سنبھالنے کا موقع دیے بغیر چونچ میں داب لیتا ہے۔ گویا تم جادوگر نہیں، سمندری بگلے ہو۔ افراسیاب نے ہنس کر کہا، مگر تم امرو کو گرفتار کب کرو گے؟ اس وقت وہ اپنے ملک میں ہے، یا آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں اسے یہاں لانے پر مجبور کر دوں گا۔ بگلا جادوگر بولا، اچھا پھر میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ افراسیاب نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر یہ سوچ لو کہ تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہاری 2 نوجوان بیٹیاں ہیں اور ایک بوڑھی بیوی بھی۔ اگر تم مر گئے تو ان کا کیا بنے گا؟ اور ہاں، جب امرو طلسم میں داخل ہو تو مجھے ضرور اطلاع دینا، تاکہ اگر وہ تمہارے ہاتھوں بچ جائے تو میں کسی دوسرے کو اس کی گرفتاری کے لیے بھیج دوں۔ حضور آپ دعا کریں، باقی میں جانوں اور امرو جانے۔ خداوند سامری نے چاہا تو کل شام تک امرو بندہ ہوا آپ کو مل جائے گا، بگلا جادوگر نے بڑے فخر سے کہا۔ پھر وہ دربار سے نکل آیا، سارے راستے سوچتا ہوا اپنے گھر پہنچا۔ اس کا محل شہر سے باہر باغ کے پاس تھا۔ ایک کمرے میں بیٹھ کر اس نے منتر پڑھا، فوراً ہی طلسمی پتلا برآمد ہوا اور وہ پتلے کو ہدایت دینے لگا۔ عمرو نے کاغذی پتلے کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ وہ طلسمی ہے اور کسی جادوگر نے اسے اس کے پاس بھیجا ہے۔ پتلے کے ہاتھ میں ایک سربند لفافہ تھا۔ اس نے عمرو کو سلام کیا اور خاموشی سے لفافہ اس کے ہاتھ میں تھما کر واپس فرش میں سما گیا۔ عمرو سوچنے لگا کہ اسے خط بھیجنے والا کون ہو سکتا ہے۔ چند لمحے اندازہ لگاتا رہا، پھر لفافہ کھول کر اس میں سے ایک تحریر شدہ پرچہ نکالا اور پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، پیارے بیٹے عمرو، خداوند تمہیں سلامت رکھے اور تمہاری عمر ہزاروں برس کرے۔ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں۔ میری نوجوان لڑکی سلیقہ جادوگرنی نے کل رات تمہیں خواب میں دیکھا تھا اور تم پر ایسی فرفتہ ہوئی کہ اب تک اس کی زبان پر تمہارا نام ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے اس کی شادی تمہارے ساتھ نہ کی تو وہ زہر کھا کر مر جائے گی، کیونکہ یہ میری اکلوتی لڑکی ہے اور میری تمام جائیداد کی وارث ہے۔ اسی لیے میں اس کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم اس سے شادی کر لو تو کروڑوں دینار کی جائیداد، 3 محل اور 500 مربع زمین تمہیں دے دوں گا۔ تم جلد از جلد آنے کی کوشش کرو، ورنہ سلیقہ بیٹی تمہاری جدائی کے غم میں رو رو کر مر جائے گی۔ افراسیاب چاہتا ہے کہ میں سلیقہ کی شادی اس کے بیٹے سے کر دوں، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں تمہیں داماد بنانا چاہتا ہوں۔ تم سرحد پر میرا خط محافظوں کو دکھا دینا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اور تمہیں بڑی عزت سے میرے پاس پہنچائیں گے۔ شام سے پہلے پہلے آنے کی کوشش کرو۔ فقط تمہارا ہونے والا سسر، بگلا جادوگر۔ خط پڑھ کر عمرو کی خوشی سے باتیں کھل گئیں اور مسرت سے اچھلنے کودنے لگا۔ خدا نے بیٹھے بٹھائے اس کے لیے رشتے کا بندوبست کر دیا تھا، رشتہ بھی ایسا کہ کروڑوں دینار کی جائیداد، محل اور زمین بھی ملنے والی تھی، پھر لڑکی بھی جوان تھی اور بوڑھی بیوی سے نجات ملنے والی تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیوں اچھل کود کر رہے ہو؟ اچانک ایک آواز آئی۔ عمرو نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو اس کی بیوی وہاں کھڑی سے گو رہی تھی۔ یہ خط کس کا ہے؟ بیوی نے مشکوک ہو کر پوچھا۔ اور اتنے خوش کیوں ہو؟ عمرو نے خط زنبیل میں ڈالتے ہوئے کہا، خوش اس لیے ہوں کہ مجھے تم جیسی خوبصورت اور نوجوان بیوی ملی ہے، اور یہ خط افراسیاب کا ہے، اس نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ جاؤ، کیوں مذاق کرتے ہو خواجہ؟ بیوی شرما کر بولی۔ ایمان سے سچ کہہ رہا ہوں، عمرو نے اسے بے وقوف بناتے ہوئے کہا۔ مجھ پر یقین نہیں تو جا کر آئینہ دیکھ لو۔ اپنی تعریف سن کر وہ اتنی خوش ہوئی کہ وہ خط کا ذکر بھی بھول گئی اور آئینہ دیکھنے دوسرے کمرے میں بھاگ گئی۔ عمرو نے دل ہی دل میں اسے کوسا اور طلسم ہوشربا جانے کی تیاری کرنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو بیوی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو خواجہ؟ کیا کھانا نہیں کھاؤ گے؟ بیوی نے پوچھا۔ میں ذرا رقم کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں، واپس آ کر کھانا کھا لوں گا۔ عمرو بولا۔ رقم؟ وہ کس لیے؟ بیوی نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سے دوبارہ شادی کروں، خود دولہا اور تمہیں دلہن بنا ہوا دیکھوں، عمرو نے مکاری سے کہا، اور اس کی بیوی نے سر جھکا لیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ عمرو سے چکر دے کر دوسری شادی کرنے کے لیے طلسم ہوشربا جا رہا ہے۔ سرحد پر پہنچتے ہی عمرو کو محافظوں نے گھیر لیا، کیونکہ وہ اس وقت اپنی اصل شکل میں تھا۔ عمرو نے سوچا کہیں وہ اسے گرفتار کر کے افراسیاب کے پاس نہ لے جائیں۔ اس نے بگلا جادوگر کی ہدایت کے مطابق اس کا خط نکال کر محافظوں کو دکھایا۔ خط دیکھ کر محافظوں کے سردار نے عمرو کو سلام کیا۔
کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کرنا عمرو، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تم بغلا جادوگر کے داماد بننے جا رہے ہو، سردار نے کہا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا، فوراً ہی ایک طلسمی تخت نمودار ہو گیا۔ سردار نے عمرو کو تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر 4 محافظ بھی اس کے حکم سے تخت پر بیٹھ گئے اور سردار کے حکم پر تخت زمین سے بلند ہو کر بغلا جادوگر کے محل کی جانب اڑنے لگا۔ تخت طلسمی تھا، اسی لیے اس کی رفتار بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ آدھے گھنٹے میں 1000 میل کا سفر طے کر کے بغلا جادوگر کے محل میں پہنچ گیا تھا۔ تخت محل میں اترا تو بغلا جادوگر عمرو کا استقبال کرنے کے لیے اپنی ایک بیٹی کے ہمراہ وہاں موجود تھا۔ شاید اسے محافظوں کے سردار نے عمرو کی آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ عمرو شرماتا ہوا تخت سے اترا اور بالکل دامادوں کی طرح آگے بڑھ کر بغلا جادوگر کے گھٹنوں کو چھوا۔ سلام قبول کرو سسر جان، اس نے جادوگر سے کہا۔ سلام قبول کیا بیٹے عمرو، بغلا جادوگر نے محافظوں کو واپس جانے کا اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کیا یہی میری بیوی ہے؟ عمرو نے اس کی خوبصورت بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ اندر تمہارا انتظار کر رہی ہے، بغلا جادوگر نے کہا۔ آؤ میرے ساتھ۔ عمرو بغلا جادوگر کے ساتھ چل دیا۔ لڑکی وہیں کھڑی بغلا جادوگر کو گور رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ بغلا جادوگر عمرو کو محل کے ایک کمرے میں لے گیا، وہاں شاندار بستر بچھا ہوا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں اسے لاتا ہوں، بغلا جادوگر بولا اور کمرے سے نکل گیا۔ مگر پھر اچانک اس نے واپس آ کر عمرو پر ایک پھونک ماری اور عمرو ایک اہنی پنجرے میں بند نظر آنے لگا۔ ہا ہا ہا، ہا ہا ہا، بغلا جادوگر کے منہ سے کہکے نکلنے لگے۔ عمرو حیران و پریشان ہو گیا، اسے بغلا جادوگر سے کسی فریب کی توقع نہیں تھی۔ اگر کوئی شک و شبہ ہوتا تو وہ بیس بدل کر چوری چھپے وہاں پہنچتا۔ یہ کیا چکر ہے سسر جان؟ عمرو نے ذرا غصے سے پوچھا۔ سب قسمت کا چکر ہے پیارے، بغلا جادوگر ہنس کر بولا۔ تمہاری قسمت میں قید اور میری قسمت میں تمہاری گرفتاری کا کارنامہ انجام دینا لکھا تھا، مگر یہ تو فریب ہے، دھوکہ ہے سسر جان۔ عمرو گرایا۔ بکواس بند کرو عمرو، بغلا جادوگر دھاڑا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اور آئندہ مجھے سسر نہ کہنا، ورنہ زبان گدی سے کھینچ کر ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ سسر نہ کہوں تو کیا خسرا کہوں؟ عمرو نے غصے سے کہا۔ معلوم ہوتا ہے تمہاری زبان بند کرنا ہی پڑے گی، تب ہی تم خاموش رہو گے، بغلا جادوگر دانت پیس کر بولا۔ تم نے میری زبان بند کی تو میں تمہارا ناکتہ بند کر دوں گا، سسر خبیث، عمرو غرا کر بولا۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، میں تمہاری بیٹی سلیقہ سے شادی کیے بغیر تلسم سے واپس نہیں جاؤں گا، تم واپس جانے کے قابل ہی نہیں رہو گے، بغلا جادوگر بولا۔ افراسیاب کے دربار میں تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پنجرے میں بند عمرو بغلا جادوگر کی مکاری پر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ طلسمی پنجرے سے باہر نکلنا اس کے بس کی بات نہیں تھی اور بغلا جادوگر اسے ساتھ لے کر دربار کی طرف روانہ ہونے والا تھا۔ عمرو دل ہی دل میں بغلا جادوگر کو کوس رہا تھا اور اس سے انتقام لینے کا طریقہ سوچ رہا تھا۔ نہ صرف انتقام لینا تھا بلکہ اس کی لڑکی سلیقہ جادوگرنی سے شادی بھی کرنی تھی۔ ادھر بغلا جادوگر اپنے کمرے میں بیٹھا عمرو کی گرفتاری کی خوشی میں شراب پی رہا تھا۔ اس کی لڑکی سلیقہ جادوگرنی اور اس کی بیوی بھی وہاں موجود تھیں۔ بیوی نے اسے مبارکباد دی تھی، جبکہ اس کی لڑکی خاموش بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ جادوگر کی دوسری لڑکی باغ میں سیر کرنے گئی ہوئی تھی۔ دفعتاً بغلا جادوگر کو خیال آیا کہ افراسیاب کے پاس عمرو کو لے جانے سے پہلے افراسیاب کو اپنی کامیابی کی خبر دے دے۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر فرش پر پھونکا، ایک طلسمی پتلا نمودار ہوا اور اس نے جادوگر کو سلام کیا۔ شہنشاہ افراسیاب کی خدمت میں میرا سلام پیش کرو اور انہیں اطلاع کرو کہ میں نے عمرو کو گرفتار کر کے طلسمی پنجرے میں بند کر دیا ہے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اسے دربار میں پیش کروں گا۔ پیغام سن کر طلسمی پتلا فرش میں غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد بغلا جادوگر نے بیوی سے کہا، دسترخوان لگاؤ، میں کھانا کھا کر جاؤں گا۔ بیوی اٹھنے لگی تو سلیقہ جادوگرنی نے کہا، دسترخوان میں لگاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھی اور کمرے سے نکل آئی، مگر باورچی خانے میں جانے کی بجائے وہ اس کمرے کی جانب چل دی جس میں عمرو قید تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے پنجرے میں بند عمرو سے کہا، عمرو، میرا نام سلیقہ ہے، میرے باپ نے تم سے دھوکہ کیا ہے، اس لیے مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس شرط پر آزاد کر سکتی ہوں کہ تم مجھ سے شادی کرو گے اور میرے ساتھ فوراً ہی اپنے ملک چلو گے۔ عمرو کو حیرت ہوئی کہ سلیقہ جادوگرنی اپنے باپ کی مخالفت کر رہی ہے۔ بہرحال اس کے لیے یہ اچھا بلکہ سنہری موقع تھا کہ وہ آزاد ہو کر بغلا جادوگر کو اس کے کیے کی سزا دیتا۔ اس نے سلیقہ جادوگرنی سے کہا،
میں تو تمہاری خاطر نہیں گیا تھا، ورنہ بغلے جیسے ہزاروں جادوگروں کو ناکو چنے چبوا چکا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میں تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ امرو کی بات سن کر سلیقہ جادوگرنی مسکرائی اور ایک منتر پڑھنے لگی۔ منتر پڑھ کر اس نے پنجرے پر پھونکا اور پنجرہ غائب ہو گیا۔ امرو نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اب محل سے باہر کیسے نکلیں گے؟ کہیں تمہارا خبیث باپ ہمیں دیکھ نہ لے؟ امرو نے پوچھا۔ آؤ ہم چور دروازے سے نکل چلتے ہیں، سلیقہ جادوگرنی نے کہا۔ امرو اس کے ساتھ چل دیا۔ سلیقہ جادوگرنی سے چور دروازے سے باہر لائی۔ محل کے کب میں گھنے پودوں والا باغ تھا۔ سلیقہ جادوگرنی نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا، فوراً ہی زمین سے ایک طلسمی گھوڑا برآمد ہوا۔ آؤ امرو، یہ ہوائی گھوڑا ہمیں چند ہی منٹوں میں تمہارے ملک پہنچا دے گا۔ امرو نے مسکرا کر کہا، تمہیں بہت جلدی ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے وہ پتاشے کھائے جائیں جو میں تم سے شادی کی خوشی میں کھانے کے لیے ساتھ لایا تھا۔ جیسے تمہاری مرضی، مگر جلدی کرو، کہیں میرے باپ کو پتہ نہ چل جائے۔ سلیقہ جادوگرنی نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ امرو نے زنبیل سے پتاشوں کا لفافہ نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، پہلے تم کھاؤ۔ سلیقہ جادوگرنی کو اپنے باپ کا خطرہ تھا۔ اس نے جلدی جلدی بغیر سوچے سمجھے 2-3 پتاشے کھائے، مگر پھر لہرا کر گر پڑی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ امرو نے اسے ہلا جلا کر دیکھا اور پھر اسے اٹھا کر قریبی گھنے پودوں کی آڑ میں چلا گیا۔ وہاں اس نے آدھا گھنٹہ صرف کیا اور پھر اسی چور دروازے کی طرف چل دیا جس سے سلیقہ جادوگرنی کے ساتھ باہر آیا تھا، مگر موجودہ حلیہ میں اسے کوئی نہیں پہچان سکا تھا۔ بگلا جادوگر اور اس کی بیوی کھانے کا انتظام کر رہے تھے۔ جب زیادہ دیر ہو گئی تو بگلے نے بیوی سے کہا، ذرا دیکھنا، سلیقہ ابھی تک کھانا لے کر نہیں آئی، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بیوی اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو سامنے سے سلیقہ آتی دکھائی دی۔ بگلا جادوگر کی بیوی نے حیرت سے کہا، سلیقہ بیٹی، کیا کرتی پھر رہی ہو؟ تمہارے باپ نے دربار جانا ہے اور تم نے ابھی تک کھانا نہیں لگایا۔ ابھی لگاتی ہوں امی جان، میں ذرا پیشاب کرنے گئی تھی۔ سلیقہ جادوگرنی نے کہا، آپ چلیے، میں وہیں کھانا لاتی ہوں۔ اس کی ماں واپس بگلا جادوگر کے کمرے میں آئی اور اس سے بولی، لا رہی ہے۔ پھر وہ دونوں انتظار کرنے لگے۔ چند منٹ بعد سلیقہ جادوگرنی کھانے کا تشت اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اوہ، تم نے خود کیوں تکلیف کی؟ بگلا جادوگر بولا، کیا کنیزیں مر گئی تھیں؟ ابا جان، کبھی مجھے بھی خدمت کرنے کا موقع دیا کریں، سلیقہ جادوگرنی نے کہا۔ اچھا اچھا، بگلا جادوگر نے مسکرا کر کہا، تم بہت اچھی بیٹی ہو۔ سلیقہ جادوگرنی نے کھانے کا تشت ان کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ سلیقہ جانے لگی تو بگلا جادوگر نے بیوی کی طرف دیکھا۔ بیوی کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ سلیقہ بیٹی، کیا تم نہیں کھاؤ گی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں امی، میرے پیٹ میں ذرا گڑبڑ ہے، پھر کھا لوں گی، آپ کھائیے۔ تو تھوڑا سا چورن سامری چکھ لو، بگلا جادوگر نے کہا، ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ بہت بہتر، سلیقہ جادوگر نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ امرو کی گرفتاری کے بعد سے سلیقہ بہت خاموش ہے، بگلا جادوگر نے بیوی سے کہا۔ ہاں، شاید اسے تمہاری عیاری پسند نہیں آئی، بیوی نے کہا۔ بگلا جادوگر خاموش رہا۔ وہ دونوں کھانا کھانے لگے تھے، مگر چند منٹ بعد ہی ان کے سر چکرانے لگے۔ بگلا جادوگر نے چاہا کہ کوئی منتر پڑھ کر خود پر پھونکے، مگر منتر پڑھنے سے پہلے ہی وہ کرسی سے گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اس کی بیوی اسے سنبھالنے کے لیے اٹھی، مگر دوسرے ہی لمحے لڑکھڑا کر گری اور دوبارہ نہ اٹھ سکی۔ وہ بھی بے ہوش ہو چکی تھی۔ یقیناً کھانے میں کوئی نشہ آور چیز شامل تھی۔ ان کے بے ہوش ہونے کے 2 منٹ بعد سلیقہ جادوگرنی کمرے میں آئی۔ ان کی حالت دیکھ کر وہ مسکرائی اور پھر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ دراصل عیاروں کا عیار امرو تھا۔ اس نے اپنی شکل سلیقہ جادوگرنی جیسی بنائی ہوئی تھی اور لباس بھی اسی کا پہنا ہوا تھا، جبکہ اصل سلیقہ جادوگرنی اس کی زنبیل میں بند تھی۔ اس نے روغن عیاری سے اپنی شکل بگلا جادوگر جیسی بنائی اور اس کی بیوی کو اپنا ہم شکل بنا ڈالا۔ پھر اس نے لباس تبدیل کر لیا اور ان دونوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ کمرے سے باہر نکلا اور دوسرے کمروں کی تلاشی لینے لگا۔ ایک کمرے میں دولت کا انبار لگا ہوا تھا۔ امرو کے منہ میں اتنی دولت دیکھ کر پانی بھر آیا۔ اس نے ساری دولت اپنی زنبیل میں منتقل کر لی۔ خالی کمرے کو تالا لگا کر پہلے کمرے میں آ گیا۔ اس نے بگلا جادوگر کو ایک چارپائی کے نیچے چھپانے کے بعد تالی بجائی۔ فوراً ہی ایک غلام اندر آیا۔ یہ امرو یار ہے، امرو نے اپنی ہم شکل جادوگر بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔
اسے افراسیاب کے دربار پہنچا دو، میرا سلام کہنا اور بتا دینا کہ میں پیٹ میں درد کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ اگر وہ انعام دیں تو وہ لے کر آ جانا، اٹھا لو اسے۔ غلام نے بغلہ جادوگر کی بیوی کو اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ افراسیاب کے دربار میں بغلہ جادوگر کا انتظار ہو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ایک طلسمی پتلے نے آ کر افراسیاب کو بغلہ جادوگر کی طرف سے اطلاع دی تھی کہ عمرو کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ کھانا کھانے کے بعد اسے وہاں پیش کرے گا۔ تمام درباری خوش تھے کہ طلسم کا ازلی دشمن عمرو یار گرفتار ہو چکا ہے۔ وہ سب بغلہ جادوگر کی بہادری کی تعریف کرنے لگے۔ اتنے میں بغلہ جادوگر کا ایک غلام کسی کو اٹھائے دربار میں داخل ہوا۔ اس نے افراسیاب کو سلام کیا اور اٹھائے ہوئے فرد کو تخت کے آگے فرش پر ڈال دیا۔ وہ فرد عمرو یار تھا، بے ہوش معلوم ہوتا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ عالی جاں، میرے آقا بغلہ جادوگر نے سلام کہا ہے اور عمرو یار کو گرفتار کر کے آپ کے حضور بھیجا ہے، مگر وہ خود کیوں نہیں آیا؟ افراسیاب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ حضور، ان کے پیٹ میں درد تھا جس کی وجہ سے وہ خود نہیں آئے۔ غلام بولا، انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی کہ اگر کوئی انعام دیں تو لیتا آؤں۔ ضرور ضرور، افراسیاب نے کہا۔ اس نے عمرو کو گرفتار کر کے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے جو صدیوں تک نہ بلایا جا سکے گا۔ ہم اس سے بہت خوش ہیں۔ اور پھر افراسیاب نے وزیر خزانہ سے کہا، اسے 5 لاکھ درہم انعام کے طور پر دے دو۔ وزیر خزانہ بولا، بہت بہتر عالی جان۔ پھر وہ عمرو کو لانے والے غلام کے ساتھ دربار سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد افراسیاب نے فرش پر لیٹے ہوئے عمرو کے بے ہوش جسم کی طرف دیکھ کر درباریوں سے کہا، دیکھو تمہارے سامنے عمرو کتنی بے بسی سے پڑا ہے۔ یہ وہی عمرو یار ہے جس سے طلسم والے کانپتے ہیں، یہ وہی دشمن ہے جس نے تم لوگوں کو کنگال کر دیا تھا۔ آج یہ اس حالت میں ہے کہ میری ایک انگلی اسے فنا کر سکتی ہے۔ اس وقت یہ ایک کیڑے سے بھی حقیر ہے، جسے پاؤں کے نیچے کچل دیا جائے تو وہ احتجاج بھی نہیں کر سکتا۔ حضور، ایک وزیر اٹھ کر بولا، اب اس خبیث عمرو کو قتل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کہیں یہ ہوش میں نہ آ جائے۔ ہوش میں بھی آ گیا تو میرے سامنے کچھ نہیں کر سکے گا۔ افراسیاب نے منہ بنا کر کہا، مجھے حیرت ہے کہ تم بندے ہوئے عمرو سے اتنا خوف زدہ ہو۔ اگر یہ ذات ہوتا تو شاید ڈر کے مارے تمہارا پیشاب نکل جاتا۔ حضور، وہ وزیر شرمندہ ہو کر بولا، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد یہ کوئی چکر نہ چلا دے۔ آخر یہ عمرو ہے، کوئی عام آدمی نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی منشا ہے تو میں اسے قتل کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ افراسیاب نے مسکرا کر کہا۔ پھر اس نے جلاد کو بلائے جانے کا حکم دیا۔ ایک سپاہی گیا اور جلاد کو بلا لایا۔ اس کے ہاتھ میں لمبے اور چوڑے پھل والا کلہاڑا نظر آ رہا تھا۔ کیا حکم ہے حضور؟ اس نے افراسیاب کو سلام کرنے کے بعد ادب سے پوچھا۔ اسے پہچانتے ہو جلاد؟ افراسیاب نے فرش پر پڑے ہوئے عمرو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی طرح سے حضور، یہ تو طلسم والوں کا بدترین دشمن عمرو یار ہے۔ جلاد جادوگر نے کہا، تمہیں اسی کو قتل کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ افراسیاب بولا، بس ایک ہی ضرب میں اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ جلاد جادوگر نے کلہاڑا بلند کیا اور عمرو کی گردن پر رسید کر دیا۔ عمرو کا سر گردن سے کٹ کر دور جا گرا اور اس کا جسم ماہی بیاب کی مانند تڑپنے لگا۔ اسی لمحے ایک کبوتر افراسیاب کے قدموں میں آ گرا۔ مارا مجھے جلاد جادوگر نے کہ میرا نام شبانہ جادوگرنی اور میرے خاوند کا نام بغلہ جادوگر تھا، کبوتر کے منہ سے نکلا اور افراسیاب سمیت تمام درباری حیرت سے اچھل پڑے۔ عمرو بغلہ جادوگر کے روپ میں محل سے نکلا اور شہر جانے والے راستے پر چلنے لگا۔ محل سے 2 میل آگے جا کر وہ رکا اور غلام کی واپسی کا انتظار کرنے لگا جو نقلی عمرو کو لے کر دربار گیا تھا۔ 15 منٹ بعد اس نے ایک گھوڑے پر سوار غلام کو آتے دیکھا۔ غلام نے اپنے پیچھے گھوڑے پر ایک بوری لاد رکھی تھی۔ عمرو کو دیکھ کر غلام نے اس کے قریب گھوڑا روکا اور سلام کرتا ہوا نیچے اتر آیا۔ بوری میں کیا ہے؟ عمرو نے بغلہ جادوگر کی آواز میں پوچھا۔ اس میں انعام کے 5 لاکھ درہم ہیں حضور، غلام نے بتایا۔ افراسیاب آپ سے بہت خوش ہیں۔ عمرو نے اس سے گھوڑے کی لگام لیتے ہوئے کہا، 5 لاکھ دینار کم ہے، میں جا کر شہنشاہ سے خود بات کرتا ہوں، تم محل چلو۔ غلام پیدل ہی محل کی طرف چل دیا۔ عمرو گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی جانب چل دیا، مگر چند ہی قدموں کے چلنے کے بعد درختوں کے ایک جھنڈ میں گھوڑا روک لیا۔ نیچے اتر کر اس نے بوری اتاری اور اس میں بڑے دینار اپنی زنبیل میں بھرنے لگا۔ بوری خالی کر کے درمیان میں سے اسے کاٹا اور بوری کو قمیض کی ماند گلے میں ڈال لیا۔ اس کے بعد زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور اپنی
شکل تبدیل کرنے لگا۔ حلیہ اور شکل تبدیل کرنے کے بعد اس نے وہ گھوڑا وہیں چھوڑا اور پیدل ہی شہر کی طرف چل دیا۔ شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے ایک درخت سے خشک لمبی لکڑی کاٹی اور ہاتھ میں پکڑ لی۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلے محل نظر آیا، اس کے پھاٹک پر پہنچ کر اس نے وہاں کھڑے دربان کو سلام کیا۔ کیا بات ہے؟ دربان نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ کس کا محل ہے؟ امرو نے پوچھا۔ یہ افراسیاب کی بھانجی کستوری جادوگرنی کا محل ہے، جس کا خاوند پچھلے ماہ امرو یار کے ہاتھوں مارا گیا تھا، دربان نے تفصیل سے بتایا۔ بہت خوب، امرو نے سر ہلا کر کہا، گویا میں بالکل درست جگہ پہنچا ہوں۔ وہ کیسے؟ دربان نے پوچھا۔ میں صبح سے کستوری کا محل تلاش کرتا پھر رہا تھا، امرو بولا۔ بہرحال تم جا کر اسے بتاؤ کہ ملنگی جادوگر ملنے آیا ہے اور اس کی قسمت کا حال بتانا چاہتا ہے۔ دربان نے غور سے امرو کا جائزہ لیا، جو موجودہ حلیے میں واقعی ملنگی قسم کا آدمی نظر آ رہا تھا۔ دربان اندر چلا گیا۔ چند منٹ بعد واپس آ کر بولا، آؤ، مالکہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ امرو اس کے ساتھ محل میں داخل ہوا۔ دربان اسے ایک کمرے کے دروازے تک چھوڑ کر واپس چل دیا۔ امرو کمرے میں داخل ہوا۔ اندر ایک زرو نگار کرسی پر کستوری جادوگرنی بیٹھی تھی۔ وہ جوان اور خوبصورت تھی۔ امرو نے سلام کیا۔ کیسے آنا ہوا ملنگی جادوگر؟ اس نے غور سے امرو کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے شہنشاہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، امرو نے کہا۔ میں قسمت کا حال بتاتا ہوں۔ شہنشاہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کا ہاتھ دیکھوں اور آپ کو بتاؤں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ دوسری شادی ہو تو کس سے ہو، اور آپ ابھی کتنے برس اور زندہ رہیں گی؟ امرو کی باتیں سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔ جٹ ہاتھ نکال کر آگے کرتے ہوئے بولی، تو پھر دیکھو اور بتاؤ۔ امرو بولا، ایسے نہیں، پہلے ہاتھ صابن سے دھوئیے، پھر شراب کا ایک گلاس پیئے، تاکہ آپ کی تقدیر کا ذائچہ صحیح بنے، ورنہ گڑبڑ کا امکان ہے اور میں درست پیش گوئی نہیں کر سکوں گا۔ اس پر جادوگرنی حیران ہوئی، مگر خاموشی سے اٹھی، الماری سے شراب اور گلاس نکال کر میز پر رکھا اور خود ہاتھ دھونے کمرے سے نکل گئی۔ افراسیاب غصے سے لال پیلا ہو گیا کہ بگلا جادوگر نے اسے دھوکہ دیا اور اپنی بیوی کو امرو کا ہم شکل بنا کر اس سے انعام حاصل کر لیا۔ درباری بھی حیران تھے کہ بگلا جادوگر کو جرأت کیسے ہوئی کہ وہ شہنشاہ کو فریب دے۔ جلاد جادوگر نے جسے امرو سمجھ کر ہلاک کر دیا تھا، وہ تو اصل میں بگلا جادوگر کی بیوی تھی۔ کوتوال، افراسیاب دھاڑا، جاؤ اس بدبخت بگلا جادوگر کو گرفتار کر لے آؤ، ہم اسے اس دھوکہ فریب کی بدترین سزا دیں گے۔ کوتوال جادوگر چند سپاہیوں کے ہمراہ فوراً رخصت ہو گیا۔ افراسیاب تخت سے اتر کر غصے کے عالم میں فرش پر ٹہلنے لگا تھا۔ درباری خاموش بیٹھے سوچ رہے تھے کہ آج بگلا جادوگر کی خیر نہیں۔ افراسیاب اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس نے تلسم ہوشربا کے شہنشاہ کو فریب دے کر انعام میں 5 لاکھ دینار اینٹھ لیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کوتوال اور سپاہی واپس آ گئے۔ انہوں نے ایک چارپائی پر بگلا جادوگر کو اٹھا رکھا تھا، جو کہ بے ہوش اور بندھا ہوا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر افراسیاب چونکا۔ کیا تم نے اسے باندھا تھا؟ افراسیاب نے کوتوال سے پوچھا۔ نہیں حضور، یہ ہمیں اسی حالت میں اپنے کمرے کی ایک چارپائی کے نیچے پڑا ملا تھا۔ کوتوال نے ادب سے کہا۔ اسے ہوش میں لے آؤ۔ افراسیاب نے حکم دیا، رسیاں بھی کھول دو۔ اس کے حکم پر فوراً ہی بگلا جادوگر کو کھول کر ہوش میں لایا گیا۔ وہ خود کو دربار میں پا کر حیران و پریشان رہ گیا۔ پھر اس کی نگاہیں امرو کی ہم شکل لاش پر پڑیں تو وہ چونک پڑا۔ بگلا، افراسیاب غورایا، تم نے ہم سے دھوکہ کیوں کیا؟ آپ کیا فرما رہے ہیں حضور؟ وہ حیران ہوتا ہوا بولا۔ بکواس بند کرو۔ اگر تمہیں دولت چاہیے تھی تو ہم سے ویسے ہی مانگ لیتے، مگر اس فریب کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے دولت کے لالچ میں اپنی بیوی کو مروا ڈالا۔ میں اب بھی نہیں سمجھا لیجا، بگلا جادوگر بولا۔ میں تو اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا تھا اور اس وقت امرو ایک پنجرے میں بند کمرے میں قید تھا، مگر اب یہاں امرو کی لاش نظر آ رہی ہے۔ افراسیاب غصیلے لہجے میں بولا، مگر عقل کے اندھے، یہ امرو نہیں، تمہاری بیوی کی لاش ہے۔ میری بیوی کی لاش؟ بگلا جادوگر ایک بار پھر چونکا اور فوراً ہی غمگین ہو کر بولا، مگر یہ کیسے ہوا؟ یہ تو میرے ساتھ کھانا کھا رہی تھی، شاید یہ بھی بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر اچانک اسے سلیقہ جادوگرنی کا خیال آیا۔ وہ افراسیاب سے بولا، حضور، مجھے یہ سب سلیقہ بیٹی کی شرارت معلوم ہوتی ہے۔ اس نے ہمیں نشہ آور کھانا کھلایا تھا۔ وہ امرو کی گرفتاری پر خوش نہیں تھی۔ شاید اس نے امرو کو بھی آزاد کر دیا ہو اور اس کے ساتھ مل کر یہ چکر چلایا ہو۔ آخر کیوں؟ افراسیاب غصے سے بولا، حضور، بیوی کی موت نے مجھے پریشان کر دیا، بہتر ہے کہ آپ کتاب سامری سے دیکھ لیں۔ افراسیاب نے اسے گورا، پھر تخت پر بیٹھ کر کتاب سامری کھولی اور پڑھنے لگا۔ لکھا تھا،
سلیقہ جادوگرنی نے عمرو کو آزاد کیا، پھر عمرو نے اسے قید کیا اور اس کا ہم شکل بن کر بغلہ جادوگر اور اس کی بیوی کو کھانے میں بے ہوشی کی دوا دے کر بے ہوش کر دیا تھا۔ اس نے محل بھی لوٹ لیا اور بغلہ کی بیوی کو اپنا ہم شکل بنا کر ادھر بھیج دیا۔ وہ خود بغلہ جادوگر کا ہم شکل بن کر اور غلام سے 5 لاکھ دینار لے کر شہر چلا آیا۔ اب وہ کستوری جادوگرنی کے محل میں موجود ہے۔ یہ حال پڑھ کر افراسیاب چونکا۔ اس نے درباریوں کو عمرو کی عیاری کا حال سنایا تو وہ بھی یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ عمرو شہر پہنچ چکا ہے۔ اس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ وہ اب شہر میں ہنگامے کرے گا۔ کستوری جادوگرنی کے آنے سے پہلے ہی عمرو نے شراب کے گلاس میں صفوف بے ہوشی ملا دیا۔ کستوری ہاتھ دھو کر کمرے میں آئی اور میز پر پڑے گلاس میں شراب ڈال کر گٹا گٹ پی گئی۔ لو اب دیکھو میرا ہاتھ اور مجھے بتاؤ کہ میری شادی دوبارہ ہوگی یا نہیں، یا کس سے ہوگی۔ عمرو نے اس کا ہاتھ دیکھنا شروع کر دیا، پھر اس نے کستوری کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، گویا اسے نشہ ہوتا جا رہا تھا۔ تمہاری دوسری شادی ضرور ہوگی، مگر ہوگی عمرو یار سے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو ملنگی جادوگر؟ کستوری جادوگرنی غر آئی، اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کستوری جادوگرنی، عمرو بھی جواباً غرایا۔ تمہارے ستارے زوال میں ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کستوری جادوگرنی کے منہ سے بامشکل یہ الفاظ نکلے اور وہ بے ہوش ہو کر کرسی سے نیچے گر گئی۔ عمرو نے جلدی سے اسے سنبھالا اور اس کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس نے زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور خود کو کستوری جادوگرنی کا ہم شکل بنانے لگا۔ حلیہ بدلنے کے بعد اس نے کستوری جادوگرنی کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کی زبان میں سوئی پیوست کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ چونکہ اب وہ خود کستوری جادوگرنی بنا ہوا تھا، اس لیے باہر موجود غلاموں اور کنیزوں نے اس پر ذرا بھی شک نہ کیا اور وہ اطمینان سے کمروں کی تلاشی لینے لگا۔ لیکن اسے مایوسی ہوئی، کسی کمرے میں بھی اسے دولت کے نام پر 1 پیسہ تک نہ ملا۔ وہ واپس کستوری جادوگرنی والے کمرے میں آیا اور اسے اٹھا کر پلنگ کے نیچے چھپانے کے بعد سوچنے لگا کہ افراسیاب کی بھانجی اتنی غریب تو نہیں ہو سکتی اور اس کے پاس دولت نہ ہو۔ یقیناً اس نے کہیں دولت چھپا رکھی ہے، کہاں چھپا رکھی ہے یہ معلوم کرنا اس کا کام تھا۔ اس نے ذہن میں ایک منصوبہ بنانے کے بعد تالی بجائی، فوراً ہی ایک کنیز اندر داخل ہوئی۔ کیا حکم ہے مالکن؟ کنیز نے ادب سے پوچھا۔ تمہیں یاد ہے تمہارے مالک کے مرنے کے بعد میں نے وہ دولت کہاں چھپائی تھی؟ عمرو نے کستوری کی آواز میں پوچھا۔ جی ہاں، آپ نے ساری دولت تہہ خانے میں رکھوا دی تھی۔ کنیز نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اچھا جاؤ، تہہ خانے میں سے 100 دینار لے آؤ، میں تمہیں انعام دینا چاہتی ہوں۔ عمرو نے کہا۔ انعام؟ کنیز خوش ہو کر بولی، مگر وہ کس بات کا؟ ارے تم بہت ذہین ہو اور تمہارا حافظہ بھی بہت تیز ہے۔ میں اس بات پر خوش ہوں کہ مجھے تم جیسی ذہین کنیز ملی ہے، عمرو نے مکاری سے کہا۔ کنیز خوش ہو کر کمرے سے نکل آئی، مگر وہ یہ نہ دیکھ سکی کہ کستوری جادوگرنی یعنی عمرو اس کے پیچھے ہے۔ کنیز دوسرے کمرے میں آئی اور ایک منتر پڑھ کر فرش پر پاؤں مارا، فوراً ہی فرش میں سے ایک خلا پیدا ہو گیا جس میں نیچے جانے کے لیے زینے تھے۔ وہ نیچے اترنے لگی۔ عمرو دروازے کے باہر کھڑا چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ جب وہ تہہ خانے میں اتر گئی تو وہ آگے بڑھا اور خود بھی زینے اترنے لگا۔ کنیز نے قدموں کی ہٹ سنی تو مڑ کر دیکھا۔ اسی لمحے عمرو نے زنبیل سے بے ہوشی کا گولا نکال کر اس کی ناک پر دے مارا۔ کنیز بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عمرو آگے بڑھا۔ تہہ خانے میں ایک ہی کمرہ تھا جو سونے چاندی اور زر و جواہر سے بھرا ہوا تھا۔ اتنی دولت دیکھ کر عمرو خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فوراً زنبیل کھولی اور دولت اس میں بھرنے لگا۔ کنیز زینوں کے پاس بددستور بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور عمرو جانتا تھا اور وہ جلد ہوش میں نہیں آ سکے گی۔ عمرو، خبیث کے بچے میں آ گیا ہوں۔ دفعتاً تہہ خانے میں ایک دھاڑ بلند ہوئی اور عمرو بے اختیار اچھل پڑا۔ بغلہ جادوگر مجرموں کی طرح افراسیاب کے سامنے کھڑا تھا۔ افراسیاب اسے گورتا ہوا بولا، کم بخت، اگر تم اسے قابو نہیں کر سکتے تھے تو اسے طلسم میں کیوں بلوایا تھا؟ اب وہ جب تک گرفتار نہ ہوگا طلسم والے پریشان رہیں گے، نہ جانے وہ میری بھانجی کستوری کے محل میں کیا کرنے گیا ہے۔ بغلہ جادوگر آہستہ سے بولا، حضور، فی الحال تو صرف میرا ہی نقصان ہوا ہے۔ عمرو نے محل بھی میرا لوٹا ہے اور بیوی بھی میری ہلاک ہوئی ہے، بلکہ میری بیٹی بھی گم ہے۔ پھر افراسیاب نے چونک کر کہا، اب تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ مجھے اجازت دیں کہ میں اس خبیث عمرو کو آپ کی بھانجی کے محل سے گرفتار کر لاؤں۔ بغلہ جادوگر بولا، عمرو کی گرفتاری کے لیے کسی کو بھی میری اجازت کی ضرورت نہیں۔ عمرو تم سب کا دشمن ہے، جاؤ اسے جلد از جلد گرفتار کر لو، کہیں وہ کستوری کا کوئی نقصان نہ پہنچا بیٹھے۔ افراسیاب کی بات سن کر بغلہ جادوگر اس طرح دربار سے نکلا جیسے بھینس رسا توڑ کر بھاگتی ہے۔
دربار سے باہر آ کر وہ اس طرح کستوری جادوگرنی کے محل کی طرف دوڑنے لگا جیسے اس کے پیچھے موت لگی ہوئی ہو۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں امرو محل سے کسی اور طرف نہ نکل جائے۔ اسے یوں دوڑتا دیکھ کر راہگیر ہنسے بغیر نہ رہ سکے، مگر وہ حیران بھی تھے کہ بگلا جادوگر پر کیا مصیبت ٹوٹ پڑی ہے کہ اسے یوں بری طرح دوڑنا پڑ رہا ہے۔ بگلا جادوگر دوڑتا ہوا کستوری جادوگرنی کے محل کے پھاٹک پر پہنچا تو دربار نے اسے روکا۔ ہٹ جاؤ، مجھے مت روکو، بگلا جادوگر گرایا۔ اندر امرو یار ہے اور میں شہنشاہ کے حکم پر اسے گرفتار کرنے آیا ہوں۔ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، تمہارا دماغ درست نہیں ہے، دربان گرایا۔ اندر کوئی امرو شمرو نہیں ہے، صرف ملنگی جادوگر مالکن کی قسمت کا حال بتلا رہا ہے۔ ملنگی جادوگر؟ بگلا جادوگر چونک کر بولا، ممکن ہے وہی امرو ہو اور بیس بدل کر آیا ہو۔ مجھے اندر جانے دو ورنہ تم پر افراسیاب کا قہر نازل ہو جائے گا۔ یہ دھمکی کارگر ہوئی اور دربان نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ بگلا جادوگر دوڑتا ہوا کستوری جادوگرنی کے کمرے میں پہنچا۔ کمرہ خالی تھا مگر اسے کستوری کا ایک جوتا کرسی کے پاس پڑا نظر آ گیا۔ اس نے چونک کر دوسرے جوتے کی تلاش کی اور ناکام ہو کر نکل آیا۔ باہر آ کر اس نے ایک غلام سے کستوری کے بارے میں پوچھا تو اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ بگلا جادوگر تیزی سے اس کمرے میں داخل ہوا تو فرش پر تہہ خانے کا راستہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر تہہ خانے میں جھانکا۔ زینوں پر بے ہوش پڑی کنیز کو دیکھ کر وہ چونکا، پھر کچھ سوچ کر وہ دبے پاؤں نیچے اترنے لگا۔ تہہ خانے کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ کوئی آواز پیدا کیے بغیر دروازے تک پہنچ گیا۔ اس نے اندر کستوری جادوگرنی کو دیکھا جو ایک تھیلے میں مال و زر بھر رہی تھی، مگر تھیلا خالی نظر آ رہا تھا، جبکہ کمرے میں رکھے اکثر صندوق خالی نظر آ رہے تھے۔ بگلا جادوگر کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ کستوری جادوگرنی کے روپ میں وہ امرو یار ہے۔ وہ فوراً دھاڑا، امرو خبیث کے بچے، میں آ گیا ہوں۔ اس کی دھاڑ سن کر کستوری کا ہم شکل امرو اچھل پڑا، پھر یوں ہی اس نے مڑ کر بگلا جادوگر کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ بگلا جادوگر آگے بڑھا اور امرو کا ہاتھ پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ جھٹکا اس قدر شدید تھا کہ امرو کرہتا ہوا دروازے سے باہر جا گرا۔ ابھی اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ بگلا جادوگر دوبارہ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے امرو کو ٹانگ سے پکڑا اور زینوں کی طرف گھسیٹنے لگا۔ امرو سوچ رہا تھا کہ برے پن سے بگلا جادوگر بہت ظالم معلوم ہوتا تھا۔ اس سے نیکی کی توقع ہی فضول تھی۔ وہ امرو کو کسی جاڑی کی مان تہہ خانے کی فرش پر گھسیٹتا ہوا زینوں کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس وقت وہ ایک انتہائی تیش کے عالم میں خونی درندہ معلوم ہو رہا تھا۔ اسے ذرا بھی احساس نہ تھا کہ امرو آخر انسان ہے اور گھسیٹے جانے سے اسے تکلیف ہو رہی ہوگی۔ ادھر کستوری جادوگرنی کو ہوش آیا تو وہ خود کو بندھا ہوا پا کر پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ یہ ملنگی جادوگر کی شرارت ہے۔ نہ جانے اس نے کیوں اسے بے ہوش کیا۔ اگر اس کی زبان میں سوئی پیوست نہ ہوتی تو وہ کوئی منتر پڑھ کر اپنی بندشیں کھول لیتی۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے گھسٹ گھسٹ کر کمرے کے دروازے تک جا پہنچی اور پھر بندھے ہوئے پاؤں سے دروازے پر ٹھوکر ماری۔ چند لمحوں بعد ایک غلام آیا۔ اس نے کستوری جادوگرنی کو اس حالت میں دیکھا تو جلدی سے اس کے ہاتھ پاؤں کھولے۔ آزاد ہونے پر کستوری جادوگرنی نے اپنی زبان میں پیوست سوئی نکالی۔ غلام نے کہا، مالکن، یہ کس نے کیا؟ یہ اس خبیث ملنگی جادوگر کی شرارت ہے۔ تم نے اسے باہر جاتے تو نہیں دیکھا؟ وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ نہیں، مگر میں نے تو آپ کو تہہ خانے میں جاتے دیکھا تھا۔ آپ کے ساتھ کنیز بھی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس کی بات سن کر وہ چونکی اور حقیقت معلوم کرنے کے لیے تہہ خانے کی طرف دوڑی۔ تہہ خانے والے کمرے میں پہنچ کر اس نے نیچے جھانکا تو اس کا منظر دیکھ کر اسے حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ تہہ خانے میں زینوں کے پاس اس کی کنیز بے ہوش پڑی تھی، جبکہ ایک جادوگر اس کی ہم شکل عورت کو فرش پر گھسیٹتا ہوا زینوں کی طرف لا رہا تھا۔ کستوری جادوگرنی نے ایک منتر پڑھ کر جادوگر اور اپنی ہم شکل لڑکی پر پھونکا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دونوں آدھے آدھے فرش میں دھنس گئے۔ امرو اور بگلا جادوگر نے بیک وقت کستوری جادوگرنی کی طرف دیکھا۔ شہزادی، میں بگلا ہوں۔ بگلا جادوگر جلدی سے بولا، اور میں بگلی ہوں۔ امرو نے زنانہ آواز میں کہا، بکواس بند کرو، تم دونوں چور اچکے ہو۔ کستوری جادوگرنی تہہ خانے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، شہزادی، یہ امرو یار ہے۔ بگلا جادوگر نے دوبارہ کہا، اور میں بگلا جادوگر افراسیاب کے حکم پر اسے گرفتار کرنے آیا ہوں، کیونکہ افراسیاب کو کتاب سامری سے پتہ چلا تھا کہ یہ تمہارے محل میں ہے۔ میں یہاں پہنچا تو یہ خبیث تمہارا ہم شکل بنا ہوا تمہارا خزانہ لوٹنے میں مصروف تھا۔ اس کنیز کو بھی شاید اسی نے بے ہوش کیا تھا۔ یہ بکواس کر رہا ہے شہزادی، میں تو تمہاری کنیز کی بہن ہوں۔ بگلا جادوگر نے غصے سے امرو کی طرف دیکھا مگر خاموش رہا،
چونکہ وہ کستوری جادوگرنی کے منتر کے زیر اثر تھا، اسی لیے کوئی منتر نہیں پڑھ سکتا تھا، ورنہ وہ امرو کی شکل ظاہر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا۔ مجھے تم دونوں پر اعتبار نہیں، کستوری جادوگرنی بولی۔ بگلا جادوگر بولا، اس کا چہرہ رومال سے صاف کر کے دیکھ لو، یہ امرو ہوئی ہے۔ کستوری جادوگرنی نے کچھ سوچا، پھر رومال لے کر آگے بڑھی اور امرو کے چہرے سے روغن عیاری صاف کرنے لگی۔ امرو کی سچ شکل دیکھ کر وہ چونکی۔ تو ملنگی جادوگر بھی تم ہی بنے ہوئے تھے، اس نے دانت پیس کر کہا۔ امرو کچھ نہ بولا۔ کستوری جادوگرنی نے بگلا جادوگر اور امرو سے اپنا جادو ختم کیا اور بگلے سے کہا، اس نامراد کو پکڑ کر لے جاؤ ماموں افراسیاب کے پاس، انہیں کہنا کہ اس خبیث سے میری بے حرمتی کا پورا انتقام لیا جائے، ورنہ میں خود اسے سزا دوں گی۔ بگلا جادوگر نے امرو کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اسے کندھے پر لاد کر تہہ خانے سے نکل گیا۔ بگلا جادوگر اسے اٹھائے محل سے باہر نکلا۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ امرو کو گرفتار کر کے افراسیاب کے پاس لے جا رہا ہے، جبکہ امرو سوچ رہا تھا کہ اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ دربار ابھی دور تھا اور امرو دربار پہنچنے سے پہلے یہ مسئلہ حل کر لینا چاہتا تھا۔ اس نے ایک ویران گلی سے گزرتے ہوئے بگلا جادوگر سے کہا، بھائی بگلا، تمہیں جمشید سامری کا واسطہ، 1 منٹ کے لیے رک جاؤ۔ کیوں؟ وہ گھبرا کر بولا، میرے پیٹ میں شدید گڑبڑ ہے، پیشاب بڑے زور کا آ رہا ہے، ذرا پیشاب کرنے دو۔ امرو نے تکلیف زدہ چہرہ بنا کر کہا، ہرگز نہیں، اب تم مرنے کے بعد ہی پیشاب کر سکو گے۔ بگلا جادوگر غصے سے بولا، اور اگر دربار پہنچنے سے پہلے ہی میرا پیشاب نکل گیا تو تمہارے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ امرو نے جھٹ سے کہا، اور بگلا جادوگر نے جلدی سے اسے زمین پر اتار دیا۔ امرو نے مسکرا کر کہا، میں پیشاب کیسے کر سکوں گا، میرے ہاتھ پاؤں تو بندھے ہوئے ہیں۔ بگلا جادوگر نے اسے خونی نگاہوں سے دیکھا اور اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ جلدی کرو، وہ گرایا۔ امرو دیوار کے ساتھ منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے کنکھیوں سے پیچھے دیکھا، بگلا اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ امرو نے فوراً زنبیل سے سفوف بیہوشی نکال کر ایک چٹکی میں سفوف لیا اور اٹھ کر دبے پاؤں بگلا جادوگر کی طرف بڑھا۔ بگلا جادوگر بے خبر کھڑا تھا۔ امرو نے پیچھے سے سفوف کی چٹکی اس کی ناک پر مل دی۔ بگلا جادوگر مڑا اور امرو کو پکڑنا ہی چاہتا تھا کہ چکرا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ امرو نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بگلا جادوگر سے جان چھوٹی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، قریب ہی ایک مکان کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ امرو نے کھلے دروازے سے اندر جھانکا تو ایک نوجوان لڑکی دکھائی دی۔ امرو نے ایک لمحہ سوچا، پھر مکان میں داخل ہو گیا۔ لڑکی نے اس کی طرف دیکھا اور چونک پڑی۔ کون ہو تم؟ اس نے غرا کر پوچھا۔ شاید اس نے پہلے کبھی امرو کو نہیں دیکھا تھا۔ میں عمران جادوگر ہوں اور تمہارے باپ سے ملنے آیا ہوں۔ میرا باپ تو دربار گیا ہوا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ افراسیاب کا وزیر ہے؟ لڑکی نے بتایا، اچھی طرح جانتا ہوں، اور میں اس سے دربار بھی ملنے گیا تھا۔ امرو نے کہا، اس نے مجھے گھر آنے کا کہا، چنانچہ میں یہاں آ گیا اور اب اس کا انتظار کروں گا۔ اچھا تو آؤ بیٹھو، کیا خدمت کروں تمہاری؟ لڑکی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ امرو ایک کرسی پر بیٹھا ہوا بولا، خدمت رہنے دو، اور یہ عطر فلفل دراز جو میں تمہارے باپ کے لیے یمن سے لایا ہوں۔ اس نے زنبیل سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر لڑکی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ لڑکی نے بڑے غور سے شیشی دیکھی۔ سونگھ کر دیکھو، بہت اچھی خوشبو ہے۔ امرو نے مسکرا کر کہا، کم از کم ہمارے ملک میں ایسی خوشبو کہیں نہیں ہے۔ لڑکی نے شیشی کھول کر ناک سے لگائی، مگر سونگتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی، کیونکہ وہ اتر بے ہوشی تھا۔ ٹھیک اسی لمحے بیرونی دروازہ بغیر کسی آواز کے کھل گیا اور اس میں سے بگلا جادوگر اندر داخل ہو گیا۔ وہ اس وقت غیظ و غضب کا پتلا بنا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں۔ امرو نے اسے دیکھا تو بکھلا گیا۔ اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ دوسرے ہی لمحے بگلا جادوگر نے ایک منتر پڑھتے ہوئے اسے دھکا دیا اور امرو پشت کے بل جا گرا۔ ابھی وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ بگلا جادوگر نے اپنا ہاتھ اس کی طرف دراز کیا اور اس کی انگلیوں سے کڑکتی ہوئی بجلی کی ایک لہر نکل کر امرو کے گرد نیچے سے اوپر تک گھومتی چلی گئی۔ دوسرے ہی لمحے امرو بجلی کی لہروں میں قید ہو چکا تھا۔ وہ بکھلاہٹ میں دائیں بائیں ہٹتا تو بجلی کی لہریں اس کے جسم سے جا ٹکراتی اور اسے اذیت ناک جھٹکے لگتے۔ مجبوراً وہ آرام سے اس جگہ کھڑا ہو گیا۔ بجلی کی جادوئی لہریں اسے گرفتار کر چکی تھیں اور ان کے حلقے سے نکلنا امرو کے بس کا روگ نہیں تھا۔ امرو ان بجلیوں سے بہت خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ بگلا جادوگر نے ہنس کر کہا، امرو، میں چاہوں تو یہی بجلیاں تمہیں ابھی جلا کر بزم کر ڈالیں، مگر میں تمہیں افراسیاب کے سامنے زندہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی ناراضگی دور ہو۔ اچھا لے چلو، امرو نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ شاید قسمت میں یہی لکھا تھا۔ وہ بجلیاں جو طلسمی تھیں، اس کے گرد بلبوں کی صورت میں مسلسل روشن تھیں۔ بگلا جادوگر نے انگلی سے بجلیوں کو اشارہ کیا اور وہ یکدم آہنی زنجیریں بن گئیں اور امرو کے گرد لپٹ گئیں۔ ان کی گرفت اتنی سخت تھی کہ امرو کو اپنی ہڈیاں پسلیاں
टूटती हुई महसूस हुई। बगला जादूगर ने जंजीर का दूसरा सिरा थामा और उमरू को मकान से बाहर लाकर अफरासियाब के दरबार की तरफ खींचने लगा। बाजार से गुजरते हुए लोगों ने इसे देखा तो उसकी गिरफ्तारी और बेबसी पर कहके लगाने लगे। उमरू की गिरफ्तारी की खबर आन की आन पूरे शहर में फैल गई और दरबार जाने वाले रास्ते पर लोग जमा होने लगे। उमरू ये देखकर बुखला गया कि किसी के हाथ में गंदे टमाटर थे तो किसी के हाथ में गंदे अंडे, किसी ने गले सड़े केले उठा रखे थे और किसी ने तरबूज वगैरह। उमरू जानता था कि इसका क्या अंजाम होने वाला है, मगर वो बेबस था। इसके दोनों हाथ और बाजू जंजीरों में बंधे हुए थे। भाई बगले, खुदा तुम्हारी बगले जैसी टांगे तोड़ दे, मुझे इस रास्ते से मत ले चलो, उमरू ने बगला जादूगर से कहा। बकवास बंद करो मरदूद, बगला जादूगर गराया। मैं तुम्हें पूरी तरह बेइज्जत करा के दरबार में ले जाऊंगा। और इन लोगों से क्यों घबराते हो? ये वही तो हैं जिन्हें तुमने उजाड़ा है। आज वो तुमसे इंतकाम नहीं ले रहे, वो तुम्हारा अंडों, टमाटरों और गंदे सड़े फलों से इस्तकबाल करने आए हैं। मारे गए, उमरू ने दिल ही दिल में कहा। गोया आज ख्वाजा उमरू की इज्जत का जनाजा निकल कर ही रहेगा। फिर यूं ही बगला जादूगर इसे खींचता हुआ दूर रवैया खड़े लोगों के दरमियान पहुंचा। उन्होंने उमरू पर गंदे अंडे और टमाटरों की बारिश शुरू कर दी। उमरू बुखलाकर चीखें मारने लगा, मगर लोग कहके लगाते हुए अपने काम में मसरूफ रहे। इनकी जद से निकल जाने पर उमरू ने इत्मीनान का सांस लिया, मगर अब इसे पहचानना मुश्किल था। गंदे अंडों, टमाटर और मुख्तलिफ किस्म के गले सड़े फलों ने इसका रंगो रूप और लिबास तक बदल डाला था, और मौजूद शक्ल में वो एक ऐसा आदमी नजर आ रहा था जो कूड़े कीड़कट के ढेर से निकला हो। करवा दिया ना जलील बगले, उमरू ने जादूगर से गसीले लहजे में कहा। बकवास बंद करो, वो मुड़कर जंजीर को झटका देता हुआ बोला। अभी तो तुमने दरबार में जाकर जलील होना है। मगर उमरू फैसला कर चुका था कि दरबार पहुंचने से पहले वो कुछ कर गुजरेगा। इसने बगला जादूगर से कहा, मुझे शदीद प्यास लगी है, पानी मिल जाए तो मैं 7 बार तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। क्या पहले की तरह कोई चक्कर चलाना चाहते हो? बगला जादूगर ने इसे घूरते हुए पूछा। अब मैं तिलिस्मी जंजीरों में बंधा हुआ हूँ और इस हालत में कुछ नहीं कर सकता, उमरू ने बेबसी से कहा। अच्छा, तुम यहाँ ठहरो, मैं सामने वाले मकान से पानी लाता हूँ, बगला जादूगर ने कहा और जंजीर छोड़कर मकान में घुस गया। उमरू ने इधर उधर देखा। करीब ही बूसे का एक ढेर पड़ा था। वो तेजी से आगे बढ़ा और बूसे के ढेर में घुसकर छुप गया, मगर इतनी जगह जरूर रखी कि बाहर देख सके। चल लम्हों बाद इसने बगला जादूगर को एक सुराही और गिलास लेकर मकान से बाहर आते देखा। इसने उमरू को गायब पाया और सुराही और गिलास को जमीन पर फेंका और इधर उधर देखने के बाद वापस इस सिमर दौड़ पड़ा जिधर से उमरू को लाया था। उमरू कुछ देर बाद भूसे के ढेर से दूसरी जानिब निकला और घूम कर उसी खुले दरवाजे वाले मकान में घुस गया जहां से बगला जादूगर पानी लाया था। मकान के सहन में कोई न था। सामने 2 कमरे थे, जिनमें से एक कमरे का दरवाजा खुला था। वो खुले दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। अफरासियाब काफी देर से बगला जादूगर का इंतजार कर रहा था, जिसे इसने कस्तूरी जादूगरनी के महल से उमरू को गिरफ्तार करने के लिए भेजा था। जब आधे घंटे से ज्यादा वक्त हो गया तो उसे तशवीश हुई। इसने दरबारियों से कहा, बगला जादूगर अभी तक उमरू को गिरफ्तार करके नहीं लौटा, किसी मुसीबत में न फंस गया हो। हजूर, आप जरा किताब सामरी देख लें, वजीर आजम ने मशवरा दिया। अफरासियाब ने किताब सामरी खोली। इसमें लिखा था, उमरू भूसे के ढेर में छुपा हुआ है और बगला जादूगर इसे तलाश करता फिर रहा है। ये हालत है इस कोड़ मगज बगले की। अफरासियाब दांत पीसता हुआ बोला। उमरू भूसे के ढेर में छुपा हुआ है और वो मंत्र से इसका खोज लगाने की बजाय इधर उधर तलाश करता फिर रहा है। फिर अफरासियाब ने अपने एक दरबारी से कहा, नाक जादूगर, तुम जाओ और उमरू को गिरफ्तार करके ले आओ। वो दरबार के रास्ते में भूसे के ढेर में छुपा हुआ है। नाग जादूगर उठा और दरबार से निकलकर भूसे के ढेर की जानिब चल पड़ा। भूसे के ढेर के पास पहुंचकर इसने कदरे बुलंद आवाज में कहा, उमरू, खैरियत चाहते हो तो बाहर निकल आओ। मगर उमरू भूसे से बाहर न आया। तब नाग जादूगर ने एक मंत्र पढ़ा और फौरन ही स्याह नाग बनकर जमीन पर रेंगने लगा। वो भूसे के ढेर में घुस गया, मगर उमरू वहां होता तो मिलता। वो नाकाम होकर बाहर निकल आया और दोबारा इंसानी सूरत में आ गया। इससे गुस्सा था कि उमरू इसके पहुंचने से पहले फरार हो चुका है। इसी गुस्से में इसने चंद जादुई अल्फाज पढ़कर भूसे के ढेर पर फूंक मारी और उसमें आग भड़क उठी। आन की आन में सारे भूसे ने आग पकड़ ली और धड़ाधड़ जलने लगा। नाग जादूगर ने सोचा कहीं उमरू इसे आता देखकर भूसे से निकलकर किसी मकान में न छुप गया हो। वो आगे बढ़ा और करीबी मकान के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। बगला जादूगर उमरू को तलाश करता हुआ वापस कस्तूरी जादूगरनी के महल तक जा पहुंचा। इसने महल में जाकर कस्तूरी जादूगरनी से पूछा, शहजादी,
عمرو فرار ہو گیا ہے، وہ یہاں تو نہیں آیا؟ نہیں، مگر تم نے اسے فرار ہونے ہی کیوں دیا؟ کستوری جادوگرنی غصے سے بولی۔ بگلا جادوگر نے اسے عمرو کی عیاری کا قصہ سنایا تو کستوری جادوگرنی نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پھونکا، فوراً ہی زمین سے طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ عمرو یار کہاں ہے؟ کستوری جادوگرنی نے پتلے سے پوچھا۔ وہ تو بوسے کے ڈیر میں چھپا ہوا ہے، پتلے نے بتایا اور غائب ہو گیا۔ پتلے کی بات سن کر بگلا جادوگر تیزی سے مڑا اور واپس بوسے کے ڈیر کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچا تو بوسا بری طرح جل رہا تھا۔ بوسے کا کوئی گوشہ محفوظ نہ تھا کہ وہ اس میں گھس کر عمرو کو نکالتا۔ شاید عمرو کی قسمت میں جل کر ہی مرنا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اب چل کر افراسیاب کو اطلاع دینی چاہیے کہ طلسم کا ازلی دشمن عمرو خود بخود ہلاک ہو گیا۔ وہ دربار کی طرف چل دیا۔ دربار میں داخل ہو کر اس نے افراسیاب کو سلام کیا۔ عالی جاں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، عمرو یار کو میں نے ہلاک کر دیا ہے۔ وہ فرار ہو کر بوسے کے ڈیر میں جا چھپا تھا، میں نے ڈیر کو آگ لگا دی اور عمرو جل کر ہلاک ہو گیا، بگلا جادوگر نے کہا۔ چونکہ کتاب سامری سے بھی یہی معلوم ہوا تھا کہ عمرو بوسے کے ڈیر میں چھپا ہوا تھا، اسی لیے افراسیاب نے مزید کسی تحقیق کے لیے اس کے بیان پر یقین کر لیا اور دربار میں خوشیاں منائی جانے لگیں۔ عمرو اس مکان کے کمرے میں داخل ہوا تو اندر ایک بڑھیا بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ عمرو کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ عمرو اس وقت کسی بھوت سے کم معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ انڈوں اور ٹماٹروں کی بارش نے اس کا لباس اور منہ گیلا کر کر رکھ دیا تھا، اور بوسا اس کے جسم پر سیروں کے حساب سے چپکا ہوا تھا، جس کی بدولت وہ کوئی جین بوت دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بڑھیا کو خوف زدہ دیکھا تو فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ بڑھیا، میں پرستان کا بوت ہوں، جلدی بتا تیرا نام کیا ہے؟ عمرو نے خوفناک لہجے میں پوچھا۔ میرا نام خالہ جادوگرنی ہے، بڑھیا خوف زدہ لہجے میں بولی۔ مجھے بھی تمہاری تلاش تھی، عمرو بولا۔ میرا جسم طلسمی زنجیروں سے بندھا ہوا ہے، فوراً جادو سے انہیں کھولو، پھر میں بتاؤں گا کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں۔ خالہ جادوگرنی نے ایک منتر پڑھ کر اس پر پھونکا، فوراً ہی عمرو کے بدن کے گرد لپٹی ہوئی زنجیریں غائب ہو گئیں۔ عمرو نے زنبیل سے سفوف نکالا اور ایک چٹکی بھر کر بجلی کسی تیزی سے خالہ جادوگرنی کے نتنوں پر مل دیا۔ وہ فوراً بے ہوش ہو گئی۔ عمرو نے باہر جا کر مکان کا دروازہ اندر سے بند کیا اور اپنا جسم اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد خود کو خالہ جادوگرنی کا ہم شکل بنانے لگا۔ روغن عیاری سے شکل تبدیل کرنے کے بعد اس نے زنانہ لباس پہن ہی لیا تھا کہ بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ عمرو نے جلدی سے خالہ جادوگرنی کا بے ہوش جسم اٹھایا اور ایک کونے میں رکھی ہوئی چٹائی کے نیچے ڈال دیا اور پھر باہر نکلا۔ اسی لمحے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ خالہ، دروازہ کھولو، باہر سے مردانہ آواز سنائی دی۔ آواز سن کر عمرو کو اطمینان ہوا کہ وہ آواز بگلا جادوگر کی نہیں تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ باہر ایک جادوگر کھڑا تھا، جس کے سیاہ لبادے پر سیاہ رنگ کا ناگ بنا ہوا تھا۔ بیٹا، تم کون ہو اور کیسے آئے ہو؟ عمرو نے خالہ جادوگرنی کی آواز میں پوچھا۔ خالہ، میں ناگ جادوگر ہوں، جادوگر نے تعارف کروایا۔ تمہارے مکان میں عمرو تو نہیں آیا؟ نہیں بیٹا، ادھر تو کوئی بھی نہیں آیا، تسلی کرنا چاہو تو اندر آ کر دیکھ لو، عمرو بولا۔ مجھے تمہاری زبان پر یقین ہے خالہ، ناگ جادوگر نے مسکرا کر کہا۔ دراصل کچھ دیر پہلے شہنشاہ نے معلوم کیا تھا کہ وہ بوسے کے ڈیر میں چھپا ہوا ہے، مگر میں نے آ کر دیکھا تو وہ فرار ہو چکا تھا۔ میں سمجھا تمہارا مکان بوسے سے زیادہ قریب ہے، شاید عمرو یہاں آ کر چھپ گیا ہو۔ خدا غارت کرے اس خبیث عمرو کو، اس نے تو تلسم والوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، عمرو نے جلے کٹے لہجے میں کہا۔ ذرا چین سے نہیں رہنے دیتا کسی کو۔ ناگ مسکراتا ہوا سلام کر کے چلا گیا۔ عمرو نے دروازہ بند کر دیا اور مکان کی تلاشی لینے لگا، مگر وہاں سے اسے سوائے چند زیورات کے کچھ نہ ملا۔ عمرو نے اسے بھی غنیمت جانا اور زنبیل میں ڈال کر مکان سے نکل آیا۔ کچھ فاصلے پر ایک محل نظر آ رہا تھا۔ محل کے دروازے پر دو محافظ پہرا دے رہے تھے۔ عمرو نے کچھ سوچا اور اسی طرف چل دیا۔ وہ محل کے دروازے پر پہنچا اور اندر گھسنے کی کوشش کی۔ خالہ، کہاں جا رہی ہو؟ محل میں کوئی نہیں ہے، ایک دربان نے اسے ٹوکا۔ کیوں؟ عمرو نے خالہ کی آواز میں پوچھا۔ راشی جادوگر دربار گیا ہوا ہے اور اس کی بیگم اپنے میکے، دربان نے بتایا۔ او ہو، تو میں کون سا چوری کرنے جا رہی ہوں بیٹا؟ عمرو نے منہ بنا کر کہا۔ میں کل اپنے نئے جوتے کا ایک پیر اندر بھول گئی تھی، وہی اٹھانے آئی ہوں۔ ساتھ ہی عمرو محل کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دربانوں نے اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ ناگ جادوگر واپس دربار پہنچا تو وہاں خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور رقص و سرور کی محفل گرم تھی۔ ایک طرف بگلا جادوگر بیٹھا بہت خوش و خرم نظر آ رہا تھا۔ ناگ جادوگر نے افراسیاب کو سلام کیا۔ حضور،
مجھے عمرو نہیں ملا، وہ بوسے کے ڈیر میں بھی نہیں تھا، اب عمرو کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ناک جادوگر۔ افرا صاحب نے ہنس کر کہا، عمرو مر چکا ہے؟ مر چکا ہے؟ ناک جادوگر حیران ہو کر بولا، ہاں، یہ ناچ گانا اسی کے مرنے کی خوشی میں ہو رہا ہے۔ وہ بوسے کے ڈیر میں چھپا ہوا تھا، بگلا جادوگر نے اسے بوسے سمیت جلا کر راکھ کر ڈالا، افرا صاحب نے بتایا۔ اس کی بات سن کر ناک جادوگر کو بگلا جادوگر کی دروغ گوئی پر بہت غصہ آیا، کیونکہ بوسے کو تو اس نے آگ لگائی تھی، اور یہ معلوم کرنے کے بعد اس میں عمرو نہیں تھا۔ اس نے ادب سے کہا، حضور، اگر آپ گستاخی نہ سمجھے تو ذرا کتاب سامری دیکھ لیں کہ عمرو کیسے مرا تھا۔ اوہ، یہ تم کیوں کہہ رہے ہو؟ افرا صاحب نے چونک کر پوچھا۔ اس لیے کہ میں نے بوسے کے ڈیر کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد خود آگ لگائی تھی، اس میں عمرو نہیں تھا، ناک جادوگر بولا۔ اس کی بات سن کر درباریوں کے ساتھ ساتھ بگلا جادوگر بھی چونکا۔ افرا صاحب نے جلدی سے کتاب سامری کھولی اور اس میں حقیقت پڑھنے کے بعد بگلا جادوگر کو گورنے لگا۔ بگلا جادوگر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ فوراً اٹھ کر افرا صاحب کے قدموں پر گر پڑا۔ عالی جاں، میری خطا معاف کر دیں، وہ گڑ گڑایا۔ مجھے آپ کی بھانجی شہزادی کستوری نے بتایا تھا کہ عمرو بوسے کے ڈیر میں چھپا ہوا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو بوسا جل رہا تھا۔ میں یہی سمجھا کہ عمرو اس میں جل کر مر گیا ہوگا، مگر وہاں مجھے آگ لگانے والا کوئی نظر نہ آیا، اور میں نے آپ سے جھوٹ بولا کہ میں نے آگ لگا کر عمرو کو ہلاک کیا۔ خداوند سامری کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ افرا صاحب کو غصہ تو بہت آیا، مگر بگلا جادوگر نے اسے خداوند سامری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے وہ غصہ ضبط کرتا ہوا بولا، تمہاری سزا تو موت سے کم نہیں تھی بگلا، مگر میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ، اور آئندہ دربار میں قدم نہ رکھنا۔ جاؤ۔ اور بگلا جادوگر یوں سر اٹھا کر باہر بھاگا، جیسے مڑ کر دیکھا تو پتھر بن کر رہ جاؤ گے۔ اس کے جانے کے بعد افرا صاحب نے ناک جادوگر سے کہا، تم نے مجھے رایا کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا، میں تمہارا شکر گزار ہوں، مگر اب میں عمرو کو گرفتار کرنے کی ذمہ داری تمہیں سونپتا ہوں۔ جاؤ، اسے پکڑ کر لے آؤ۔ بہت بہتر حضور، ناک جادوگر اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہوا بولا، میں آپ کو جلد ہی خوشخبری سناؤں گا، مگر ٹھہرو، میں تمہیں یہ تو بتا دوں کہ عمرو کس حال میں ہے۔ افرا صاحب نے کہا، پھر کتاب سامری کا مطالعہ کیا اور ناک جادوگر سے کہا، وہ خالہ جادوگرنی کا ہم شکل بنا ہوا ہے، جاؤ جلدی سے اسے پکڑو، کہیں وہ فرار نہ ہو جائے۔ ناک جادوگر جلدی سے روانہ ہوا۔ وہ سیدھا خالہ جادوگرنی کے مکان پر پہنچا۔ اندر کمرے میں خالہ جادوگرنی چٹائی کے نیچے بے ہوش پڑی تھی، اسی لیے وہ باہر نکل آیا اور خالہ کے ہم شکل عمرو کو تلاش کرنے لگا۔ اس نے ایک راہگیر سے سوال کیا، تم نے خالہ جادوگرنی کو تو نہیں آتے جاتے دیکھا؟ چند منٹ ہوئے، وہ وزیر راشی جادوگر کے محل کی طرف جا رہی تھی، راہگیر نے بتایا، اور ناک جادوگر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا راشی جادوگر کے محل کی طرف جانے لگا۔ راشی جادوگر کے محل میں چند کنیزے اور غلام موجود تھے، مگر کسی نے عمرو سے کلام نہ کیا۔ عمرو نے ایک غلام کو اشارے سے قریب بلایا اور اسے ساتھ لے کر ایک خالی کمرے میں آ گئی۔ غلام حیران ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے خالہ، تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ اس نے پوچھا۔ چپ رہ مردود، میں نے تیری شادی کا بندوبست کر لیا، عمرو نے اسے جھڑک کر کہا۔ اوہ، وہ کیسے خالہ؟ غلام حیرت اور خوشی سے بولا، ارے وہ افرا صاحب کی بانجی ہے نا، کستوری جادوگرنی، میں نے اسے تم سے شادی کرنے پر راضی کر لیا ہے، مگر وہ حق مہر میں 5 لاکھ دینار مانگتی ہے۔ 5 لاکھ؟ غلام آنکھیں پھاڑ کر بولا، میرے پاس تو 500 بھی مشکل سے ہوں گے۔ ارے تمہیں فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، آخر تمہاری یہ خالہ کب کام آئے گی؟ کچھ رقم میرے پاس ہے، کچھ حاصل کرنا پڑے گی۔ تم یوں کرو کہ راشی جادوگر کا وہ کمرہ مجھے دکھا دو جس میں خزانہ ہے، پھر تم باہر رک کر خیال رکھنا، اور میں تمہاری شادی کے بندوبست کے لیے رقم حاصل کر لوں گی۔ آؤ جلدی کرو۔ غلام کو سوچنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ اس نے عمرو کو 22 سمت چلتے دیکھ کر کہا، مگر خزانہ تو اس طرف ہے۔ عمرو دوسری سمت پلٹتا ہوا بولا، تم ضرور مرواؤ گی، کیا نام ہے تمہارا؟ بلّا جادوگر۔ غلام نے اپنا نام بتایا۔ وہ خوش تھا کہ افرا صاحب کی مالدار بھانجی سے اس کی شادی ہونے والی ہے۔ اس نے 8ویں کمرے کے دروازے پر رک کر کہا، اس کمرے میں خزانہ ہے۔ ارے تو جلدی کرو، یہ کفل کھول لو، عمرو نے باریک کفل کو چھوتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ مگر میرے پاس چابی نہیں ہے خالہ، بلّا جادوگر نے کہا۔ عمرو دان پیس کر بولا، تیرا ستیہ ناس ہو، آخر تو جادوگر کس بات کا ہے، اور تیرا جادو کب کام آئے گا؟ بلّا جادوگر مسکرایا اور پھر ایک منتر پڑھ کر کفل پر پھونکا، فوراً ہی کفل کھل گیا۔ عمرو نے مسکرا کر کہا، تم بھی اندر آ جاؤ، کہیں کوئی باہر کھڑا دیکھ کر شک نہ کر بیٹھے۔ بلّا جادوگر اس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔
اندر سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ عمرو نے دروازہ اندر سے بند کرتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو بلا جادوگر ہوس بھری نگاہوں سے سونا چاندی دیکھ رہا تھا۔ عمرو نے اس کی غفلت سے فائدہ اٹھایا اور سفوف بے ہوشی کی چٹکی بھر کر اس کے ناک پر مل دیا۔ وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ عمرو نے فوراً اسے روغن عیاری سے اپنا ہم شکل بنایا اور اٹھا کر کمرے سے باہر لٹا دیا۔ پھر کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور پھر مال و زر زنبیل میں بھرنے لگا۔ تمام خزانہ زنبیل میں منتقل کرنے کے بعد وہ باہر نکلا تو اس کا ہم شکل بلا جادوگر غائب تھا۔ یقیناً کوئی اسے عمرو سمجھ کر لے گیا تھا۔ عمرو چھپتا چھپاتا محل کے کبھی دروازے سے نکلا اور ایک سمت چل دیا۔ اب وہ جلد از جلد واپس جانا چاہتا تھا۔ جلد ہی وہ آبادی سے نکل کر ایک باغ میں جا پہنچا۔ وہاں اسے خیال آیا کہ سلیقہ جادوگرنی کے ذریعے طلسمی تخت منگوا کر اس پر سفر کرنا چاہیے۔ اس نے زنبیل سے بے ہوش سلیقہ جادوگرنی کو نکالا اور اسے ہوش میں لے آیا۔ وہ اٹھ کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ اس نے پوچھا۔ سلیقہ، تمہارے باپ نے تمہیں جادو کے ذریعے بے ہوش کیا تھا کیونکہ اس نے تمہیں میرے ساتھ بھاگتے دیکھ لیا تھا، مگر اب وہ یہاں نہیں ہے۔ تم جلدی سے طلسمی تخت منگواؤ تاکہ ہم دونوں اپنے ملک پہنچ کر شادی کر سکیں۔ میں عمرو ہوں مگر تمہارے باپ کے خوف سے شکل بدل رکھی ہے۔ عمرو کی بات سن کر سلیقہ جادوگرنی نے اطمینان کا سانس لیا اور ایک منتر پڑھ کر زمین پر پھونکا۔ فوراً ایک طلسمی تخت نمودار ہوا اور دونوں اس پر بیٹھ گئے۔ سلیقہ کے حکم پر تخت فضا میں بلند ہو کر ایک سمت اڑنے لگا، مگر ایک فرلانگ کا فاصلہ طے ہی کیا ہوگا کہ اچانک فضا میں چار خوفناک سیاہ ناگ نمودار ہو کر ان کی طرف لپکے۔ ناگ جادوگر نے محل کے باہر موجود ایک دربان سے خالہ جادوگرنی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اندر اپنا جوتا اٹھانے گئی ہے۔ وہ اصل میں عمرو یار ہے اور میں افراسیاب کے حکم پر اسے گرفتار کرنے آیا ہوں۔ ناگ جادوگر نے دربان کو بتایا اور محل میں داخل ہو کر عمرو کو تلاش کرنے لگا۔ ایک کمرے کے باہر اسے عمرو بے ہوش پڑا مل گیا۔ وہ حیران ہوا کہ عمرو کو کس نے بے ہوش کیا ہے۔ بہرحال اس نے عمرو کو ہاتھ پاؤں باندھ کر اٹھایا اور محل سے نکل کر دربار کی طرف چل دیا۔ دربار کے قریب پہنچا ہی تھا کہ دربار سے ایک آدمی نکل کر اس کی طرف آتا نظر آیا۔ شہنشاہ کو ابھی ابھی کتاب سامری سے معلوم ہوا ہے کہ جسے تم اٹھائے آ رہے ہو وہ عمرو نہیں بلا جادوگر ہے، اور عمرو راشی جادوگرنی کا محل لوٹ کر شہر سے باہر جا رہا ہے۔ جلد از جلد اسے پکڑ لو۔ اس آدمی نے ناگ جادوگر سے کہا۔ ناگ جادوگر نے فوراً عمرو کے ہم شکل کو زمین پر پھینکا اور ایک منتر پڑھ کر فضا میں پھونک ماری۔ فوراً ہی ہوا میں اڑتے ہوئے چار سیاہ ناگ نمودار ہوئے۔ عمرو جہاں بھی ہو اسے گرفتار کر لو، میں بھی آ رہا ہوں، ناگ جادوگر نے ناگوں سے کہا۔ ناگ فوراً غائب ہو گئے۔ ناگ جادوگر نے ایک اور منتر پڑھ کر طلسمی گھوڑا طلب کیا اور اس پر سوار ہو گیا۔ گھوڑا فضا میں بلند ہوا اور شہر سے باہر کی جانب اڑنے لگا۔ ناگ جادوگر شہر سے باہر ایک باغ کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اس نے ایک طلسمی تخت پر بلا جادوگر کے ہم شکل اور سلیقہ جادوگرنی کو بیٹھے دیکھا۔ چاروں ناگ تخت کے گرد لپٹ رہے تھے۔ انہوں نے تخت کے چاروں پاؤں کو جکڑا ہوا تھا اور تخت اپنی جگہ ساکت تھا۔ سلیقہ، عمرو نے سلیقہ جادوگرنی سے کہا، ان ناگوں سے پیچھا چھڑاؤ، ناگ جادوگر ہمیں گرفتار کرنے پہنچ چکا ہے۔ سلیقہ جادوگرنی نے بھی ناگ جادوگر کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے فوراً ہی ایک منتر پڑھ کر ناگوں پر پھونکا اور وہ راکھ بن کر ہوا میں اڑنے لگے۔ خبردار عمرو، تم بچ کر نہیں جا سکتے۔ ناگ جادوگر ان کے قریب پہنچتا ہوا گرایا۔ سلیقہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تم کون ہوتے ہو عمرو کو روکنے والے؟ جانتے نہیں یہ میرا خاوند ہے؟ بکواس بند کرو سلیقہ، تم اس سیار کے چکر میں آ کر اپنا نقصان کرو گی۔ ناگ جادوگر کسیلے لہجے میں بولا، میں اپنا نفع نقصان سمجھتی ہوں، تم میری چمچا گیری مت کرو۔ سلیقہ غرائی۔ ساتھ اس نے ایک منتر پڑھ کر ناگ جادوگر پر پھونکا۔ وہ طلسمی گھوڑے سے پھسلا اور کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے جا گرا۔ وہ سر کے بل زمین سے ٹکرایا اور دوبارہ اٹھ نہ سکا۔ وہ مر چکا تھا۔ عمرو نے سوچا کہ سلیقہ سے پیچھا چھڑانا چاہیے، کہیں کسی دن غصے میں آ کر وہ اسے بھی ہلاک نہ کر دے۔ اس نے ہنس کر کہا، واہ تمہارا جادو تو تیز بہدف ہے۔ سلیقہ، لو ناگ جادوگر کے مرنے کی خوشی میں سمرقند کی کلاقند کھاؤ اور مزے اڑاؤ۔ اس نے زنبیل سے کلاقند نکال کر سلیقہ جادوگرنی کو دی۔ اس نے کھائی مگر کلاقند نشہ آور تھی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ عمرو نے تخت کو زمین پر اتارا اور خنجر سے سلیقہ جادوگرنی کا سر کاٹ ڈالا۔ اس کے مرتے ہی طلسمی تخت غائب ہو گیا۔ عمرو نے کروڑوں دیناروں سے بری زنبیل سنبھالی اور پیدل ہی سرحد کی طرف چل دیا۔ پیدل چلتے ہوئے وہ افسوس کر رہا تھا کہ اس نے سلیقہ جادوگرنی کو سرحد پار کرنے کے بعد قتل کیا ہوتا تو اسے کم از کم پیدل تو نہ چلنا پڑتا۔
سرحد ابھی 5-6 میل دور تھی، اس لیے وہ کافی محتاط تھا، کہیں راستے میں پھر نہ کسی جادوگر سے ٹکراؤ ہو جائے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ شیر کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی اور امرو چونک کر بائی جانب دیکھنے لگا۔ افراسیاب بڑی بے چینی سے ناگ جادوگر کا انتظار کر رہا تھا، جو امرو یار کو گرفتار کرنے خالہ جادوگرنی کے مکان کی طرف گیا تھا۔ مگر کچھ دیر بعد ہی ایک طلسمی کبوتر نے وہاں پہنچ کر افراسیاب کو اطلاع دی، مارا مجھ کو سلیقہ جادوگرنی نے، میرا نام ناگ جادوگر تھا۔ اتنا کہہ کر پرندہ غائب ہو گیا۔ افراسیاب سوچنے لگا کہ سلیقہ نے ناگ جادوگر کو کیوں ہلاک کر دیا۔ درباری بھی اسی نقطے پر غور کر رہے تھے کہ سلیقہ جادوگرنی کو ناگ جادوگر سے کیا دشمنی تھی۔ افراسیاب نے کتاب سامری کا مطالعہ کیا، وہاں لکھا تھا سلیقہ نے امرو کو ناگ جادوگر سے بچایا تھا، کیونکہ وہ امرو کے چکمے میں آ کر اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ دونوں طلسم سے باہر جا رہے تھے، مگر اب ان کا تخت زمین پر اتر رہا ہے۔ افراسیاب نے کتاب بند کی اور دربار میں موجود شمران جادوگر سے بولا، شمران، فوراً بجلی بند کر وہاں پہنچو جہاں امرو اور سلیقہ ہیں، اور دونوں کو پکڑ کر لے آؤ۔ بہت بہتر عالی جان، بس میں گیا اور آیا، شمران جادوگر بولا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ روانہ ہوتا، ایک اور طلسمی کبوتر وہاں آیا اور سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ مارا مجھ کو امرو یار نے، میرا نام سلیقہ جادوگرنی تھا، کبوتر نے کہا اور غائب ہو گیا۔ افراسیاب نے یہ اطلاع پا کر کہا، اچھا ہوا، سلیقہ کو طلسم سے غداری کی سزا مل گئی، مگر اب امرو کا گرفتار کیا جانا بہت ضروری ہے۔ شمران تم جاؤ۔ اسی لمحے دربار میں طلسم ہوشربا کی مشہور و معروف عیارہ سرسر جادوگرنی آگے بڑھ کر افراسیاب سے بولی، حضور، خواہ مخواہ آدمی قتل کرانے کا کوئی فائدہ نہیں، امرو جادوگری سے نہیں، عیاری سے ہی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں، میں اس مردود کو گھیر لاتی ہوں۔ عالیجا، سرسر درست کہہ رہی ہے۔ وزیر اعظم نے سرسر کی تائید کرتے ہوئے کہا، یہ پہلے بھی امرو کو ناکوں چنے چبوا چکی ہے۔ ٹھیک ہے، تم بھی کوشش کرو اور شمران بھی، جو بھی کامیاب ہوگا باری انعام پائے گا۔ افراسیاب نے مسکرا کر کہا۔ یہ سن کر شمران جادوگر فوراً محل سے نکل گیا۔ سرسر جادوگرنی نے اپنی شاگرد صبا رفتار جادوگرنی کو ساتھ لیا اور دربار سے باہر آ کر بولی، صبا رفتار، شمران سے پہلے امرو کو پکڑا جائے یا بعد میں؟ صبا رفتار بولی، بعد میں، شمران کو وہاں پہنچ لینے دو، جب وہ امرو سے الجھا ہوگا تو ہم دونوں مل کر امرو کو گرفتار کر لیں گی۔ ویسے مجھے امید نہیں ہے کہ امرو شمران کو زندہ چھوڑ دے گا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، آؤ، سرسر جادوگرنی بولی۔ سرسر نے ایک منتر پڑھ کر ہوا میں پھونکا، فوراً ہی 2 ہوائی خچر نمودار ہوئے۔ وہ دونوں خچروں پر سوار ہوئیں اور سرسر کے حکم پر خچر طلسم کی سرحد کی طرف اڑنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ خچر اس جگہ اترے جہاں امرو کھڑا خوف زدہ نظروں سے بائیں جانب دیکھ رہا تھا۔ اس طرف سے ایک ہاتھی جتنا موٹا تازہ شیر داڑتا ہوا قدم با قدم امرو کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صبا رفتار نے سرسر سے کہا، استانی صاحبہ، آج آپ کا پیارا امرو شیر کی غذا بن جائے گا، کچھ اس کا بندوبست کریں۔ سرسر نے شیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ شیر اصل میں شمران جادوگر ہی ہے، مگر میں یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ امرو اس کے ہاتھوں مارا جائے۔ طلسم کا دشمن ہی صحیح، مگر میرا محبوب تو ہے نا وہ، تو پھر بچا لے محبوب کو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ سرسر جادوگرنی نے فوراً زمین سے مٹی اٹھائی اور اس پر منتر پڑھ کر شیر کی طرف اچھال دی۔ وہ مٹی پھیل کر شیر کی آنکھوں میں جا پڑی اور شیر آنکھیں بند کر کے بری طرح سے داڑنے لگا۔ سرسر نے دوسرا منتر پڑھا اور شیر پر پھونک دیا۔ دوسرے لمحے وہ شیر جل کر کوئلہ ہو گیا۔ امرو نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور انہیں پہچان نہ سکا، حالانکہ وہ ان سے کئی بار مقابلہ کر چکا تھا۔ سرسر اور صبا رفتار اس وقت اپنی اصلی شکلوں میں نہیں تھیں۔ خود امرو بھی بلا جادوگر کے روپ میں تھا۔ میں تم دونوں کا شکر گزار ہوں لڑکیوں، امرو نے کہا۔ کیا نام ہے تمہارے؟ میرا نام شبانہ ہے اور اس کا نام رومانہ، صبا رفتار بولی۔ ہم دونوں بہنیں ہیں، قریب ہی ہمارا محل ہے۔ ہم نے تمہیں مصیبت میں دیکھا تو تمہاری مدد کو آ گئیں۔ اب بتاؤ تم کون ہو اور شیر تمہیں کیوں کھانا چاہتا تھا؟ امرو بولا، میں یمن کا سوداگر ہوں، راستہ بھول کر ادھر آ نکلا تھا۔ میرے سونے چاندی سے لدے ہوئے اونٹ کسی جادوگر نے چرا لیے۔ اب بے یارو مددگار واپس جا رہا ہوں۔ سرسر بولی، سوداگر، ہمارے محل کے 7 کمرے سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے ہیں، اگر چاہو تو کچھ مال لے لو، ہم محل میں تنہا رہتی ہیں، اتنی دولت ہمارے کس کام کی؟ امرو نے سونے چاندی سے لدے ہوئے 7 کمروں کی بات سنی تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے دل میں سوچا، امرو، تو نے آج تک سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھرے اکٹھے 7 کمرے نہیں دیکھے، پھر وہ تجھے دعوت دے رہی ہے، موقع ہے، اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو لوگ تجھے عیار کہنا چھوڑ دیں گے۔ یہ دولت تیرے لیے ہے، قسمت تیرا ساتھ دے رہی ہے،
ورنہ ممکن ہے تو اب تک تلسم سے باہر جا چکا ہوتا۔ محض انہی 7 کمروں کے لیے تجھے تلسم سے باہر نکلنا نصیب نہیں ہو رہا۔ یہ باتیں سوچ کر عمرو نے دونوں لڑکیوں سے کہا، اچھی لڑکیوں، تمہارا یہ احسان کافی ہے کہ تم نے شیر سے میری جان بچائی۔ ویسے تم کہتی ہو تو میں تھوڑی سی رقم تم سے لے لیتا ہوں۔ کہاں ہے تمہارا محل اور وہاں کون کون رہتا ہے؟ سرسر بولی، قریب ہی ہے، ہم دونوں کے سوا وہاں کوئی نہیں رہتا، چاہو تو تم وہاں قیام بھی کر سکتے ہو۔ اچھا چلو پھر، عمرو نے خوش ہو کر کہا، میرے پاس سمرقند کی بنی ہوئی بہترین جلیبیاں ہیں، وہاں پہنچ کر تم دونوں کو کھلاؤں گا، کھاؤ گی نا؟ کیوں نہیں، تمہارے ہاتھ سے تو ہم زہر بھی کھا لیں گی۔ صبا رفتار بولی، ہمیں تم پر اعتماد ہے۔ سرسر نے صبا رفتار سے کہا، شبانہ، تم جا کر یمن کے سوداگر کے لیے محل میں آرام اور کھانے پینے کا بندوبست کرو، میں اس کے ساتھ آ رہی ہوں۔ بہت بہتر باجی، صبا رفتار بولی، اور چلتی ہوئی دور کھڑے درختوں کے جھنڈ کے پیچھے غائب ہو گئی۔ سرسر نے اسے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ اتنی دیر میں جادو سے ایک محل بنا لے۔ وہ دل ہی دل میں خوش تھی کہ عمرو لالچ کے ہاتھوں ان کے وام میں پھنسا جا رہا تھا۔ وہ عمرو کے ساتھ آہستہ آہستہ اس سمت بڑھنے لگیں جدھر صبا رفتار گئی تھی۔ عمرو دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ پورے 7 کمروں کا مال اس کی زنبیل کی خوراک بننے والا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ درختوں کے جھنڈ کی دوسری جانب پہنچے تو چند قدم کے فاصلے پر ایک خوبصورت اور عالی شان محل نظر آ رہا تھا۔ محل کا دروازہ کھلا ہوا تھا مگر کوئی دربان وغیرہ نہیں تھا۔ سرسر عمرو کو لیے محل میں داخل ہوئی۔ اسی لمحے صبا رفتار ایک کمرے سے باہر آئی، باجی، مہمان کو ادھر لاؤ، میں نے دسترخوان پر کھانا لگا دیا ہے۔ صبا رفتار بولی۔ سرسر عمرو کا ہاتھ پکڑے اس کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ ایک میز پر عمرو کے لیے کھانا چنا ہوا تھا۔ سرسر نے عمرو کو ایک کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ صبا رفتار نے تیسری کرسی سنبھال لی۔ سوداگر، پہلے کھانا کھا لو پھر آرام کرنا۔ عمرو نے زنبیل سے جلیبیاں نکالتے ہوئے کہا، تم جلیبیاں کھاؤ، میں کھانا کھاتا ہوں۔ وہ کھانا کھانے لگا۔ سرسر اور صبا رفتار نے جلیبیاں کھانی شروع کر دیں۔ جلیبیاں کھاتے ہی سرسر اور صبا رفتار کا سر چکرانے لگا۔ عمرو انہیں غور سے دیکھتا ہوا کھانا کھا رہا تھا، پھر اس کا بھی سر چکرانے لگا اور اسے ایک کے دو نظر آنے لگے، مگر بے ہوش ہونے سے قبل اس نے سرسر اور صبا رفتار کو بے ہوش ہو کر گرتے ہوئے دیکھا اور مطمئن تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، کہ وہ دونوں بھی دھوکہ کھا گئی ہیں۔ پھر سب سے پہلے صبا رفتار کو ہوش آیا۔ اس نے سرسر اور عمرو کو بے ہوش دیکھا تو جلدی سے سرسر کو ہوش میں لانے کے لیے اس پر سراہی سے پانی چھڑکا۔ اسی لمحے عمرو کو ہوش آ گیا۔ اس نے کمرے کا منظر دیکھا تو فوراً ہی زنبیل سے بے ہوشی کا گولا نکال کر صبا رفتار کی ناک پر دے مارا۔ صبا رفتار بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عمرو اٹھا، اس نے ایک رسی سے ان دونوں کے ہاتھ پاؤں باندھے، منہ میں کپڑا ٹھونس کر باہر نکل آیا۔ باہر آ کر وہ سونے چاندی اور مال و دولت سے بھرے ہوئے 7 کمروں کو تلاش کرنے لگا، مگر اسے 7 تو کیا، ایک بھی کمرہ ایسا نظر نہیں آیا جس میں کوئی مال و دولت ہوتا۔ اسے سرسر اور صبا رفتار پر بہت غصہ آیا۔ واپس اسی کمرے میں آیا اور رومال گیلا کر کے ان دونوں کے چہرے صاف کرنے لگا۔ جب ان دونوں کی اصل شکلیں ظاہر ہوئیں تو وہ ان دونوں کو پہچان کر مسکرانے لگا۔ کچھ سوچ کر اس نے سرسر کے بال استرے سے مونڈے اور محل سے نکل کر ایک طرف چل پڑا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد سرسر کو ہوش آ گیا۔ اس نے جوں توں کر کے اپنی بندشیں کھولیں، پھر صبا رفتار کو رسیوں سے آزاد کروایا اور اٹھ کر عمرو کو تلاش کرنے لگیں، مگر عمرو محل میں نظر نہ آیا۔ تب وہ صبا رفتار کو ساتھ لے کر عمرو کی تلاش میں چل پڑی۔ راستے میں اس نے خود کو جادو کے ذریعے ایک نوجوان بنایا اور صبا رفتار کو ایک بڑھیا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا، فوراً ہی طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ سرسر نے اس سے عمرو کا پتہ معلوم کیا اور صبا رفتار بولی، میں جا رہی ہوں، تم میرے پیچھے آؤ۔ اتنا کہہ کر وہ یکدم زمین میں سما گئی اور اس مقام پر نمودار ہوئیں جہاں عمرو یار چلا جا رہا تھا۔ عمرو اس سے صرف چند قدم آگے تھا۔ ارے بھائی، بات سنو، سرسر نے مردانہ آواز میں کہا۔ عمرو نے مڑ کر دیکھا اور رک گیا۔ سرسر اس کے قریب پہنچ کر بولی، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ عمرو اسے غور سے دیکھتا ہوا بولا، میرا نام شکاری جادوگر ہے اور میں سرحد پر حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینے جا رہا ہوں۔ سرسر بولی، ادھر جا رہے ہو تو میری بڑھیا ماں کو بھی ساتھ لیتے جاؤ، میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ اسی لمحے صبا رفتار بھی وہاں پہنچ گئی۔ وہ بڑھیا بنی ہوئی تھی۔ سرسر نے اس سے کہا، ماں، تم شکاری جادوگر کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہیں گھر کے پاس چھوڑ دے گا۔ پھر سرسر نے جیب سے ایک قیمتی ہار نکال کر عمرو کو پکڑاتے ہوئے کہا، آج کل راہ زنی ہو رہی ہے، یہ ہار گلے میں ڈال لو، جب تم سے جدا ہونے لگے تو تم اسے دے دینا۔
ہار میں لگے قیمتی ہیرے دیکھ کر عمرو کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہار لیا اور گلے میں ڈال لیا، مگر دوسرے لمحے وہ ہار ایک موٹے تازے سانپ میں تبدیل ہو کر اس کی گردن کے گرد لپٹ گیا۔ عمرو بکھلا گیا اور سانپ کو گلے سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ سرسر نے ہنس کر اپنی اصلی آواز میں کہا، عمرو اس بار تم برے پھنسے ہو، میرا نام سرسر ہے اور یہ صبا رفتار ہے۔ عمرو نے غصے سے انہیں گورا۔ سرسر اور صبا رفتار جادو کے ذریعے اپنی اصل شکلوں میں آ گئیں، مگر عمرو کو سانپ کی فکر تھی۔ گردن کے گرد سانپ کے بل سخت ہوتے جا رہے تھے اور عمرو کا دم گھٹنے لگا تھا۔ سرسر نے آگے بڑھ کر عمرو کی ناک پر بے ہوشی کی دوا مل دی۔ عمرو فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ تب سرسر نے اس کے گلے سے سانپ نکال لیا۔ سانپ اس کے ہاتھ میں آتے ہی دوبارہ ہار بن گیا۔ پھر سرسر کے اشارے پر صبا رفتار عمرو کو گٹھری کی ماند باندھنے لگی۔ سرسر اور صبا رفتار نے عمرو کو باندھنے کے بعد آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ وہ زمینی راستے سے دربار کی طرف جائے، تاکہ خطرہ نہ رہے کہ کوئی ان سے ان کا شکار چھین لے گا۔ سرسر نے عمرو کو چادر میں لپیٹ کر پشت پر لادا اور دونوں ہنستی کھیلتی دربار کی طرف چل دیں۔ راستے میں عمرو کو ہوش آ گیا، مگر چادر میں بندھا ہونے کی وجہ سے بے بس تھا۔ سرسر کی بچی، مجھے پیشاب آ رہا ہے، ذرا کچھ دیر کے لیے مجھے آزاد کر دو، میں پیشاب کر لوں۔ ہرگز نہیں عمرو کے بچے، میں تیری یاریوں کو خوب سمجھتی ہوں، اب تو دربار پہنچ کر ہی کھلے گا۔ سرسر نے ہنس کر کہا، صبا رفتار تو ہی کچھ خیال کر، میں تیری استانی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمرو دوبارہ بولا۔ صبا رفتار ہنس کر بولی، عمرو یہ تم دونوں کا معاملہ ہے، میں درمیان میں دخل نہیں دے سکتی۔ سرسر نے غصیلے لہجے میں کہا، عمرو زبان بند رکھو، میں تیری شکل پر تھوکتی بھی نہیں۔ ان سے کچھ فاصلے پر بکریاں چرانے والے ایک چرواہے جادوگر نے انہیں دیکھا تو سمجھا کہ سرسر کی چادر میں اس کی کوئی بکری بندھی ہے اور وہ چوری کر کے لے جا رہی ہیں۔ اس نے فوراً ایک منتر پڑھ کر سرسر اور صبا رفتار پر پھونکا اور وہ بے ہوش ہو گئیں۔ چرواہا جادوگر قریب آیا، اس نے سرسر کی پشت پر بندھی گٹھری کھولی تو اس میں عمرو برآمد ہوا، جو بلا جادوگر کا ہم شکل بنا ہوا تھا۔ چرواہا بلا جادوگر کو جانتا تھا۔ عمرو کو دیکھ کر حیرت سے بولا، ارے بلا جادوگر، تم ان لڑکیوں کے جال میں کیسے پھنس گئے؟ عمرو زمین سے اٹھتا ہوا بولا، کیا بتاؤں کھگے بھائی، یہ سب عشق کا چکر ہے۔ سرسر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، مگر میں نہیں مانتا، اس لیے یہ مجھے زبردستی باندھ کر لے جا رہی تھی۔ تم سناؤ کیا کر رہے ہو؟ میرا نام کھگا نہیں، چرواہا منہ بنا کر بولا، شاید لڑکیوں نے تمہاری عقل خبت کر دی ہے۔ مجھے پہچانو، میں تمہارا بچپن کا دوست چرواہا جادوگر ہوں۔ اچھا، عمرو نے یکدم خوش ہو کر کہا اور اسے سینے سے لگاتا ہوا بولا، معاف کرنا یار، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ چرواہا جادوگر ہنس کر بولا، آؤ میں تمہیں اپنی بکریوں کا دودھ پلاؤں۔ عمرو اس کے ساتھ وہاں آ گیا جہاں اس کی بکریاں چر رہی تھیں۔ اس نے چرواہے سے کہا، کیا خیال ہے اگر دودھ سے پہلے جلیبیاں کھا لی جائیں؟ بہت مزہ رہے گا۔ مگر جلیبیاں اس جنگل میں کہاں سے آئیں؟ چرواہا جادوگر نے مسکرا کر کہا۔ عمرو نے کہا، میرے پاس ہیں، میں نے آج ہی صبح بازار سے خریدی تھیں۔ اتنا کہہ کر اس نے زنبیل سے جلیبیوں کا لفافہ نکال کر چرواہا جادوگر کی طرف بڑھا دیا۔ چکھ کر دیکھ لو، خالص مال ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ چرواہا جادوگر نے ایک جلیبی لفافے سے نکال کر کھائی، مگر کھاتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ عمرو نے فوراً ہی روغن عیاری سے خود کو اس کا ہم شکل بنایا اور اسے باندھ کر ایک جھاڑی میں چھپا دیا۔ پھر خود بھی آنکھیں بند کر کے سرسر اور صبا رفتار کے قریب لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ہوش میں آئیں۔ عمرو کو دیکھ کر سرسر بولی، برا ہو اس چرواہے کا، نہ جانے ہمارا شکار عمرو اس نے کہاں بھگا دیا، بیچارہ خود بھی بے ہوش پڑا ہے، یقیناً عمرو نے اسے نشہ آور جلیبیاں کھلا کر بے ہوش کیا ہوگا۔ عمرو آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ سرسر نے صبا رفتار سے کہا، آؤ اس خبیث عمرو کو دوبارہ تلاش کریں، زیادہ دیر نہیں گزری کہ وہ کہیں قریب ہی ہوگا۔ وہ دونوں اٹھ کر مشرق کی سمت بڑھتی چلی گئیں۔ یوں ہی وہ نگاہوں سے اوجھل ہوئیں۔ عمرو اٹھا اور ان کی مخالف سمت میں چل پڑا۔ وہ انہیں چکر دینے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جب تک وہ اس حقیقت سے باخبر ہوتی، اتنی دیر میں عمرو نے طلسم کی سرحد پر پہنچ جانا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے سرحد کی طرف بڑھنے لگا۔ عمرو سرحد پر پہنچا ہی تھا کہ اچانک سامنے سے 3 جادوگر آتے دکھائی دیے۔ عمرو نہ گھبرایا، کیونکہ وہ چرواہا جادوگر کا ہم شکل بنا ہوا تھا۔ وہ تینوں اس کے قریب پہنچے۔ ان میں سے گنجے سر والے جادوگر نے عمرو کے منہ پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، چرواہے، آج ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ عمرو تھپڑ کی تکلیف بھول کر حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ دوسرے جادوگر نے آگے بڑھ کر عمرو کے پیٹ میں مکہ رسید کر دیا۔ عمرو تکلیف کی شدت سے بلبلایا، کم بختو، کیوں مجھ پر ظلم کر رہے ہو؟ آخر میرا کیا قصور ہے؟ عمرو نے چلا کر پوچھا۔ قصور کے بچے اپنا جرم اتنی جلدی بھول گئے
تیسرے داڑھی والے نے عمرو کی پسلیوں پر گونسا رسید کرتے ہوئے کہا، یقین کرو مجھے کچھ معلوم نہیں۔ عمرو کھگیایا، میں تو تم تینوں کو جانتا بھی نہیں۔ ہاں اب تو تم بہانے بنائے گا، گنجے نے اس کے سر کے بالوں سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ حالانکہ تو اچھی طرح سے جانتا کہ میرا نام راکا جادوگر ہے، اور اس کا نام طوفان جادوگر، اور اس کا نام بجلی جادوگر۔ تم نے ہمارے باپ مرلی جادوگر کو ہلاک کرنے میں فمانچو جادوگر کی مدد لی تھی۔ اسے تو ہم نے ٹکانے لگا کر آئے ہیں، اب تمہاری باری ہے۔ عمرو پہلے سے زیادہ پریشان ہو گیا، نہ ان سے کچھ کہہ سکتا تھا کہ وہ چرواہا نہیں ہے، نہ کہہ سکتا تھا کہ وہ عمرو ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ اس کے دشمن تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کو چرواہے کی بجائے عمرو ظاہر کرے، کم از کم لاتے گونسے کھانے سے تو بچ جائے گا۔ بھائیو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، نہ میں فمانچو جادوگر کو جانتا ہوں اور نہ میں مرلی بجائی کو۔ میرا مطلب ہے کہ میں تمہارے باپ مرلی جادوگر کو نہیں جانتا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں سرے سے چرواہا جادوگر ہی نہیں ہوں۔ خبیث کے بچے، راکا جادوگر دانت پیس کر بولا، پھر تم کون ہو؟ عمرو بولا، میرا نام عمرو ہے، عمرو جادوگر۔ عمرو جادوگر، انہوں نے حیرت سے دہرایا۔ طوفان جادوگر بولا، مگر عمرو تو یار ہے، جادوگر نہیں۔ عمرو نے رومال سے اپنے چہرے سے روغن یاری صاف کرتے ہوئے کہا، اصل میں میری شکل عمرو سے ہو بہو ملتی ہے، اس لیے ماں باپ نے میرا نام عمرو جادوگر رکھا ہے۔ عمرو یار سے میرا کوئی واسطہ نہیں، اور میں خود اس کی تلاش میں ادھر آیا ہوں۔ تم نے اسے دیکھا تو نہیں؟ نہیں، مگر تم چرواہا جادوگر کے ہم شکل کیوں بنے ہوئے تھے؟ بجلی جادوگر نے پوچھا۔ اس لیے کہ عمرو مجھے پہچان نہ لے اور میں اسے آسانی سے گرفتار کر سکوں۔ عمرو بولا، مگر تم لوگوں نے میرا وقت ضائع کر دیا، نہ جانے عمرو اب کہاں ہوگا۔ اگر وہ ہاتھ نہ آیا تو میں افرا صاحب کو کیا بتاؤں گا کہ تم نے مجھے روک لیا تھا۔ افرا صاحب کا نام سن کر طوفان جادوگر بولا، یار ہمیں معاف کر دو، دیکھو افرا صاحب سے ہماری شکایت نہ کرنا، آؤ ہم عمرو یار کی تلاش میں تمہارے ساتھ چلتے ہیں، اسے گرفتار کر کے ہم تمہارے حوالے کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تم میں سے دو مغرب کی طرف جائے اور ایک میرے ساتھ آئے، عمرو نے کہا۔ طوفان جادوگر بجلی جادوگر کے ساتھ مغرب کی جانب چل دیا۔ عمرو نے راکا جادوگر کو ساتھ لیا اور ایک طرف چل دیا۔ ادھر درختوں کا ایک جھنڈ نظر آ رہا تھا۔ عمرو اس جھنڈ کے قریب پہنچ کر بولا، میرا خیال ہے کہ عمرو سلیمانی ٹوپی پہن کر ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا، آؤ ہم سرما جمشید آنکھوں میں ڈال لیں، تب وہ ہمیں بخوبی نظر آنے لگے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے زنبیل سے سرما نکالا اور ایک سلائی بھر کر راکا جادوگر کو تھما دی۔ راکا جادوگر نے سلائی آنکھوں میں پھیری تو فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا، کیونکہ وہ سرما بے ہوشی تھا۔ عمرو نے جلدی سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور روغن عیاری سے اسے اپنا ہم شکل بنانے لگا۔ صبا رفتار اور سرسر عمرو کو تلاش کرتے کرتے کئی فرلانگ آگے نکل گئیں، مگر عمرو کہیں نظر نہ آیا۔ صبا رفتار نے کہا، استانی، اب جادو کے سوا کوئی چارہ نہیں، اس کم بخت کی جلد خبر لو، کہیں وہ تلسم سے نکل ہی نہ جائے۔ سرسر نے کہا، اچھا، اب تو جادو سے ہی اس کا کھوج لگانا پڑے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا، فوراً ہی زمین سے ایک سیاہ ناگ برآمد ہوا۔ عمرو اس وقت کہاں ہے اور کتنی دور ہے؟ سرسر نے ناگ سے پوچھا۔ عمرو یہاں سے 2 میل دور درختوں کے ایک جھنڈ میں بیٹھا ہے، ناگ نے انسانی آواز میں بتایا۔ کیا وہ اکیلا ہے؟ سرسر نے ناگ سے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، اس کے ساتھ راکا جادوگر بھی ہے، ناگ نے جواب دیا۔ سرسر نے اس پر پھونک ماری، ناگ غائب ہو گیا۔ سرسر نے ایک منتر پڑھ کر صبا رفتار اور خود پر پھونکا اور دونوں کبوتر بن کر اڑ گئیں۔ وہ تلسمی ناگ کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچی تو وہاں راکا جادوگر اور عمرو موجود تھے۔ عمرو زمین پر بندھا ہوا پڑا تھا، دونوں انسانی صورت میں آئیں۔ انہیں دیکھ کر راکا جادوگر مسکرایا۔ آؤ یار بچیو، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ کیوں؟ سرسر نے پوچھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم دونوں افرا صاحب کے حکم پر عمرو کو تلاش کرتی پھر رہی ہو، اتفاق سے یہ میرے ہاتھ لگ گیا۔ اب اگر تم اسے لے جانا چاہو تو لے جاؤ، ورنہ میں خود اسے افرا صاحب کے پاس لے جاتا ہوں، راکا جادوگر نے کہا۔ سرسر جلدی سے بولی، نہیں، ہم اسے ہی لینے آئی تھیں، تم نے اچھا کیا جو اسے بے ہوش کر ڈالا۔ راکا جادوگر نے عمرو کو اٹھا کر سرسر کی پشت پر ڈالا، وہ دونوں اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چل پڑیں۔ راستے میں صبا رفتار نے سرسر سے کہا، میں تو تھک گئی ہوں، کوئی سواری ہوتی تو جلدی دربار میں پہنچ جاتی۔ سرسر نے ایک منتر پڑھ کر آسمان کی جانب پھونکا، فوراً ہی آسمان سے ایک ہوائی تخت زمین پر اترا۔ وہ دونوں تخت پر بیٹھ گئیں، عمرو کو بھی تخت پر ڈال دیا۔ تب سرسر نے تخت کو دربار کی سمت چلنے کا حکم دیا اور تخت فضا میں بلند ہو کر دربار کی طرف اڑنے لگا۔ دونوں عمرو کی گرفتاری پر خوش تھیں اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ اچانک انہوں نے عمرو کو ہوش میں آتے دیکھا۔ عمرو نے آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھا اور غصے سے ان کی آنکھیں دہکنے لگیں۔ اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑا اور دوسرے لمحے اس کی رسیاں کٹ گئیں اور وہ آزاد ہو کر اٹھ بیٹھا۔
اٹھتے اس نے سرسر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ سرسر کی آنکھوں سے تکلیف کے مارے آنسو نکل آئے۔ صبا رفتار نے عمرو پر ایک منتر پڑھنا چاہا، مگر عمرو نے اسے بھی ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ ذلیل لڑکیوں، تم نے مجھے کیا سمجھ کر باندھا تھا؟ عمرو بولا، اور اس کی آواز سن کر دونوں حیرت کی مارے اچھل پڑیں، کیونکہ آواز عمرو کی نہیں تھی۔ اوہ، تو کیا تم عمرو نہیں ہو؟ سرسر نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ میں تمہارا باپ ہوں خبیث لڑکیوں، وغیرہ آیا۔ میرا نام راکا جادوگر ہے۔ عمرو جادوگر نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا، شاید تم نے مجھے اس سے چھینا تھا۔ سچ سچ بتاؤ کیا ماجرا ہے، ورنہ میں تم دونوں کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ سرسر نے کہا، یہ سب عمرو یار کی شرارت معلوم ہوتی ہے۔ اس نے خود کو تمہارا ہم شکل بنا رکھا تھا اور خود تمہاری شکل میں تھا، اسی لیے تمہیں ہمارے حوالے کیا تھا اور ہم تمہیں عمرو سمجھ کر افراسیاب کے پاس لے جا رہی تھیں۔ صبا رفتار بولی، بھائی راکا، یہ تو شکر ہوا کہ تمہیں پہلی ہی ہوش آ گیا، ورنہ دربار پہنچ کر تمہاری حقیقت کھلتی تو ہمیں افراسیاب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا۔ راکا جادوگر بولا، عمرو نے مجھ سے فریب کیا ہے، میں اسے بھیانک سزا دوں گا، مگر تم اس کی باتوں میں کیسے آگے؟ سرسر نے پوچھا۔ جواب میں راکا جادوگر نے عمرو کے ملنے کا قصہ بیان کیا۔ صبا رفتار اور سرسر عمرو کی چلاکی پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکیں۔ سرسر نے تخت کو واپس مڑنے کا حکم دیا اور راکا جادوگر سے بولی، اب کیا فائدہ؟ میں سرحد پر جا کر اس کا راستہ روکتا ہوں۔ راکا جادوگر نے کہا۔ پھر اس نے خود پر ایک منتر پھونکا اور بہت بڑا عقاب بن کر سرحد کی جانب اڑتا چلا گیا۔ سرسر دانت پیس کر بولی، کم بخت نکل گیا، میں نے اس سے تھپڑ کا بدلہ لینا تھا، کوئی بات نہیں، سرحد پر اس سے دوبارہ ٹکراؤ ہوگا۔ صبا رفتار نے مسکرا کر کہا۔ سرسر نے ایک منتر پڑھ کر تخت پر ہاتھ مارا، فوراً ہی طلسمی ناگ نمودار ہوا۔ عمرو کہاں ہے؟ سرسر نے پوچھا۔ ناگ بولا، عمرو اس وقت ریشمی جادوگرنی کے محل میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہے۔ سرسر نے پھونک ماری اور ناگ غائب ہو گیا۔ صبا رفتار حیرت سے بولی، وہ کمبخت وہاں کیا کرنے گیا ہے اور ریشمی جادوگرنی اس پر کیوں مہربان ہوئی ہے؟ ممکن ہے اس نے ریشمی جادوگرنی کو کوئی چکر دیا ہو۔ سرسر بولی، بہرحال وہاں پہنچ کر ہی پتہ چلے گا۔ سرسر کے حکم پر تخت ریشمی جادوگرنی کے محل کی طرف اڑنے لگا۔ راکا جادوگر کو سرسر اور صبا رفتار کے حوالے کرنے اور ان کے روانہ ہو جانے کے بعد عمرو ایک طرف چل دیا۔ کچھ دور جانے کے بعد اسے خوبصورت محل دکھائی دیا۔ دروازے پر دربان موجود تھا۔ عمرو نے وہاں پہنچ کر دربان سے کہا، یہ کس کا محل ہے اور تمہارا آقا اندر موجود ہے یا نہیں؟ دربان بولا، راکا جادوگر، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ یہ ریشمی جادوگرنی کا محل ہے، پھر بھی انجان بن رہے ہو۔ وہ اندر بیٹھی ہے، کیا کام ہے تمہیں؟ اسے میری آمد کی اطلاع دو، کہو ضروری کام ہے۔ دربان اندر گیا اور چند لمحوں بعد واپس آ کر بولا، اندر چلے جاؤ، وہ تمہاری منتظر ہے۔ عمرو محل میں داخل ہوا۔ ایک کمرے میں اسے خوبصورت اور نوجوان جادوگرنی بیٹھی نظر آئی۔ عمرو کمرے میں داخل ہوا تو جادوگرنی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ آؤ راکا، کیسے آئے ہو؟ میں تو تمہارے دیدار کو ترس گئی تھی، اس نے عمرو سے کہا۔ عمرو راکا جادوگر کی آواز میں بولا، کیا بتاؤں ریشمی، حالات ہی کچھ ایسے تھے۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، بتاؤ مجھ سے شادی کب کر رہے ہو؟ تم نے سوچنے کے لیے جو ایک ہفتے کی مہلت لی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ عمرو دل ہی دل میں ہنسا اور اس سے کہنے لگا، میں راضی ہوں، تم تیاری کرو، میں تمہیں یہاں سے سیدھے چین لے جاؤں گا، وہاں ہم شادی کریں گے۔ اس بات پر ریشمی جادوگرنی خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ اس نے ہنس کر کہا، بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ عمرو کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد ریشمی جادوگرنی اس کے لیے بہترین کھانا لے کر آ گئی۔ اس نے کھانا عمرو کے سامنے میز پر رکھ دیا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ دونوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد عمرو کو سرسر اور صبا رفتار کا خیال آیا۔ اس نے ریشمی جادوگرنی سے کہا، تم سرسر کو جانتی ہو؟ ہاں، وہ یارا، اچھی طرح سے جانتی ہوں اسے۔ ریشمی جادوگرنی نے سر ہلا کر کہا، وہ مجھ پر بری طرح مرتی ہے اور مجھ سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے، اگر میں نے اس کی بجائے تم سے شادی کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھے کسی مصیبت میں پھنسا دے گی یا مجھے عمرو یار ظاہر کر کے افراسیاب کے حوالے کر دے گی۔ ممکن ہے وہ میرا پیچھا کرتی ہوئی ادھر آ جائے۔ وہ بدذات ادھر آئی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ مجھ سے بڑی جادوگرنی نہیں ہے، تم دیکھنا تو صحیح میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں، آنے تو دو اسے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک اسی لمحے دربان نے اندر آ کر اطلاع دی، سرسر اور صبا رفتار جادوگرنی اندر آنا چاہتی ہیں۔ عمرو جلدی سے بولا، لوہ وہ آ گئیں، بہتر ہے کہ تم ان سے وہیں جا کر نپٹو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مارا جاؤں
اور اگر میں مارا گیا تو تم بیوہ ہو جاؤ گی، اور تم بیوہ ہو گئی تو ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ ریشمی جادوگرنی اس کی بات سن کر ہنس پڑی، مگر پھر غضبناک ہو کر بولی، ٹھیک ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں ان کی خبر لیتی ہوں، ان کا حشر دیکھنا ہو تو بے شک آ جانا۔ اتنا کہہ کر ریشمی جادوگرنی دربان کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی امرو کمروں کی تلاشی لینے لگا۔ آخر وہ اس کمرے تک پہنچ گیا جس میں دولت سے بھری چند بوریاں رکھی تھیں۔ وہ کمرے میں داخل ہو گیا اور ایک بوری کا منہ کھول کر اس میں بھرا ہوا مال زنبیل میں بھرنے لگا۔ ایک ایک کر کے اس نے ساری بوریوں کا مال زنبیل میں منتقل کر لیا، پھر کمرے سے باہر آیا اور دروازہ بند کر کے محل کے پھاٹک کی طرف چل دیا۔ اس کے کانوں میں سرسر اور ریشمی جادوگرنی کی تلخ آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر سرسر جادوگرنی نے ریشمی کو زیر کر دیا تو وہ ایک بار پھر پھنس جائے گا اور اسے تلسم سے نکلنے کے لیے نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ وہ پھاٹک پر پہنچا، باہر جھانکا اور پھر دروازے کی اوٹ میں رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ سرسر اور سبا رفتار کا تخت ریشمی جادوگرنی کے محل کے باہر پڑا تھا اور وہ پھاٹک کے قریب کھڑی دربان کا انتظار کر رہی تھیں جو ریشمی کو ان کی آمد کی اطلاع دینے گیا تھا۔ چند لمحوں بعد ریشمی جادوگرنی پھاٹک سے باہر آئی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں سے کینہ توزی چلک رہی تھی۔ کیسے آئی ہو سرسر؟ اس نے سرسر کو خونخوار نظروں سے گورتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ امرو تمہارے محل میں موجود ہے، سرسر نے نرم لہجے میں کہا۔ ہے؟ اچھا، پھر تمہیں اس سے کیا؟ ریشمی غصیلے لہجے میں بولی۔ آنکھیں مت نکالو ریشمی، اور اسے میرے حوالے کر دو۔ سرسر کو اس پر غصہ آ گیا۔ آئینے میں اپنی شکل بھی دیکھی ہے ذلیل؟ ریشمی نے گرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ سرسر اپنی بے عزتی پر غضبناک ہو کر بولی۔ کیا تم اسے میرے حوالے نہیں کرو گی؟ ہرگز نہیں، ریشمی ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی۔ وہ میرا سہاگ ہے اور کوئی عورت اپنا سہاگ کسی دوسری عورت کے حوالے نہیں کر سکتی۔ بکواس بند کرو ریشمی، وہ میرا شکار ہے، اسے میرے حوالے کر دو ورنہ گھاٹے میں رہو گی۔ سرسر غرائی۔ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، تم جیسی کئی پاگل دیکھی ہیں۔ ریشمی ہاتھ اونچا کر کر بولی۔ پاگل تم خود ہوگی، تمہاری ماں ہوگی، سرسر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آئندہ مجھے پاگل کہا تو زبان کاٹ کر پھینک دوں گی۔ میرا نام سرسر ہے۔ اری جا، بڑی آئی زبان کاٹنے والی فاحشہ، ریشمی نے منہ بنا کر کہا۔ میں تو 1000 بار کہوں گی، تو میرا کیا کر لے گی؟ میں ایک بار پھر کہہ رہی ہوں، ذلیل کی بچی، اسے میرے حوالے کر دے، وہ میرا شکار ہے۔ سرسر غرا کر بولی۔ ٹھہر، میں تجھے دیتی ہوں مزہ، ریشمی جادوگرنی نے کہا اور ایک منتر پڑھنے لگی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے خود پر منتر پھونکا اور شیرنی میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر سرسر بھی جادو کے ذریعے شیرنی بن گئی اور دونوں نے ایک دوسرے پر چھلانگیں لگا دیں۔ استانی، مجھے اجازت دو، میں ریشمی کو صوتی بنا دوں۔ سبا رفتار بولی۔ نہیں سبا رفتار، تیرا اس سے مقابلہ نہیں، میں خود اسے نبٹ لوں گی، سرسر نے کہا۔ دونوں شیرنیاں ایک دوسری کو نوچ کھسوٹ رہی تھیں۔ دفعتاً ریشمی کا داؤ چل گیا اور وہ سرسر کو گرا کر اس پر سوار ہو گئی۔ یہ دیکھ کر سبا رفتار آگے بڑھی، مگر فوراً ہی دربان جادوگر نے اس پر منتر پھونکا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ریشمی جادوگرنی نے دونوں پنجے سرسر کی گردن میں گاڑ دیے۔ ریشمی، میں اپنی شکست تسلیم کرتی ہوں، سرسر نے جلدی سے کہا۔ مجھے معاف کر دو۔ یہ سن کر ریشمی سے الگ ہو گئی اور انسانی صورت میں آ گئی۔ سرسر بھی انسانی روپ میں آ گئی۔ دونوں زخمی تھیں، مگر سرسر کو کچھ زیادہ ہی زخم آئے تھے۔ ریشمی جادوگرنی نے دربان جادوگر کو اشارہ کیا۔ اس نے سرسر پر بھی وہی منتر پھونکا اور سرسر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اسی لمحے امرو جو دروازے کی اوٹ سے باہر دیکھ رہا تھا، باہر نکل آیا۔ اس نے قریب آ کر ریشمی کے کندھے پر تھپکی دی۔ شاباش، تم تو مجھ سے بھی زیادہ بہادر ہو، ان چھوکریوں کی کیا مجال کہ میرا مقابلہ کر سکیں، ریشمی نے بڑے غرور لہجے میں کہا۔ امرو بولا، اب کوئی سواری بناؤ تاکہ جلد از جلد چین پہنچ کر شادی کر لیں، ایسا نہ ہو کہ افراسیاب کو علم ہو جائے اور وہ ہم پر کوئی پابندی عائد کر دے۔ مجھے ذرا زخموں کی مرہم پٹی تو کر لینے دو، ریشمی جادوگرنی نے کہا۔ راستے میں تمہارے سارے زخم ٹھیک کر دوں گا، میرے پاس بہت قیمتی دوائیں ہیں، امرو نے مسکرا کر کہا۔ ریشمی جادوگرنی نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پھونکا، فوراً ہی ایک طلسمی غلیچہ نمودار ہو گیا۔ وہ دونوں غلیچے پر بیٹھ گئے۔ امرو نے غلیچے کو چین کی سمت اڑنے کا حکم دیا اور غلیچہ فضا میں بلند ہو کر چین کی طرف اڑنے لگا۔ تلسم ہوشربا سے باہر آنے کے بعد امرو نے زنبیل سے ایک سفوف نکالا اور ریشمی جادوگرنی سے کہا، یہ دوا فوراً ہی تمہارے زخم مندمل کر دے گی، اسے سفوف سمرقندی کہتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ ریشمی کے زخموں پر سفوف چھڑکنے لگا، مگر وہ سفوف بے ہوشی تھا جس نے جلد ہی ریشمی جادوگرنی کو بے ہوش کر دیا تھا۔ امرو نے اپنے ملک پہنچ کر غلیچے کو اترنے کا حکم دیا۔
غلیچہ زمین پر اترا تو عمرو سوچنے لگا کہ ریشمی جادوگرنی سے کیا سلوک کرے، اس سے شادی کرے یا اسے ہلاک کر دے۔ اچانک اسے سردار امیر حمزہ کی دھمکی یاد آئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ دوسری شادی کے بارے میں دوبارہ شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ اب اگر وہ اس سے شادی کرتا تو اس کی بیوی دربار حمزہ میں جا کر شکایت کرتی اور امیر حمزہ اس سے ناراض ہو جاتے۔ کافی سوچ بچار کے بعد عمرو نے فیصلہ کیا کہ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے اسے دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر یہ بھی خطرہ تھا کہ جب ریشمی جادوگرنی کو اس کی اصلیت کا علم ہو گیا تو ممکن ہے وہ شادی کرنے کی بجائے اس کی دشمن بن جائے۔ اس نے زنبیل سے خنجر نکال کر ریشمی جادوگرنی کا سر کاٹ دیا۔ اس کے مرتے ہی طلسمی غلیچہ غائب ہو گیا اور عمرو زنبیل سنبھال کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔